ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم لاسٹ کی جو ہماری 2 کلاسز ہوئی ہیں اس میں ہم غزوۃ تبوک کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور آلموسٹ ہم نے اس کی زیادہ تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ غزوہ نام سے تو غزوہ ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی ایکچوئل بیٹل ہوئی نہیں ہے، جو میدان جنگ میں جنگ ہوئی ہو آمنے سامنے مسلمان اور کفار کی، تو اس کے اندر کوئی بیٹل ہوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت مشہور ایک غزوہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ وہ یہ غزوہ ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیٹل میں پارٹ نہیں لیا جو بڑی بیٹل ہو۔ اور انشاءاللہ آج اس جو غزوے کی ہم ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے تھے، انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم اس کی جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کر کے جائیں، اس میں جو بھی بچے ہوئے واقعات ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیں۔ ایک ہی واقعہ جو سب سے بڑا جو بچا ہوا ہے، جو کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا جو ایک وہ پیچھے رہ گئے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ کچھ صحابہ اکرام رہ گئے تھے پیچھے، ان کا جو واقعہ ہے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ بہت ہی موٹیویٹنگ سٹوری ہے، وہ بہت ہی انسپریشنل سٹوری ہے، بہت ہی زیادہ ایموشنل سٹوری ہے وہ، اور جو واقعہ ہے وہ ان کا حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھ 2 صحابی اور تھے، وہ رہ گئے تھے پیچھے، ان کا جو پیچھے رہنے کا واقعہ ہے اور وہ جوائن ہی نہیں کر پائے تھے۔ اصل میں ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا بھی تھا کہ کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو رہ گئے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ جوائن کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اس پر۔ لیکن اس کیس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک جو ہیں وہ جوائن ہی نہیں کر پاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ناراض بھی ہوتے ہیں ان کی جب واپس آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ ساری جو تفصیل ہیں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج کی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے۔ اس سے پہلے بس 1-2 واقعے ہیں چھوٹے جو پچھلی کلاس میں ڈسکس کرنا رہ گئے تھے، حالانکہ ان کو پچھلی کلاس میں ڈسکس کرنا تھا لیکن میں ان کو ڈسکس نہیں کر پایا تھا، ذہن سے نکل گئے تھے وہ، تو انشاءاللہ پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، اور اس کے بعد جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو آج کی کلاس میں ڈسکس کر کے جو غزوۃ تبوک کا پورا واقعہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب جو پہلا واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے، وہ چھوٹا سا ایک ڈیٹیل تھی جو بتانا میں بھول گیا تھا۔ جیسے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے جتنے بھی ہم نے غزوات پڑھے اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جا کر کسی غزوے پر جایا کرتے تھے، جنگ پر جایا کرتے تھے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ایسے ہی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس میں کسی نہ کسی کو ذمہ داری دے کر کے جایا کرتے تھے، جو آپ کہیں کہ ایک طریقے سے انٹریم لیڈر کا کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت اس دوران میں جب رسول اللہ باہر ہیں تو اس وقت مدینہ کے جو معاملات ہیں وہی سنبھالا کرتے تھے، وہی ان کے پاس ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ تو اس موقع پر بھی اس غزوے پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، جاتے ہیں، تو اپنے پیچھے ایک جانشین چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اپنے پیچھے ایک آپ کہیں کہ انٹریم لیڈر بنا کر کے جاتے ہیں، اور وہ لیڈر جو تھے وہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے جاتے ہیں۔ محمد ابن مسلمہ یاد کر لیجیے، اب تک ویسے کافی باری نام ڈسکس ہو چکا ہوگا۔ کعب بن اشرف کا جو واقعہ تھا اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا ان کو، اور بہت ہی جلیل و قدر صحابی ہیں یہ، اور ان کا ہمیشہ سے اب دیکھیے بیٹلز میں یہ بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر رہا کرتے تھے، بہت ہی زبردست آپ کہیں کہ یہ سورڈز مین تھے، تلوار جاں باز تھے، اور اس میں زیادہ تر انہوں نے جنگوں میں رسول اللہ کے وقت بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد بھی انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور بہت ہی آپ کہیں کہ جاں باز سپاہی تھے یہ۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیے ذمہ داری الگ الگ طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقعوں پر دی ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو پھر صحابہ اکرام نے سنبھالا بھی ہے۔ یہ نہیں کیا کہ ایکسکیوزز کھڑے کر دی ہوں یا کوئی بہانے بازیاں کر دی ہوں کہ یا رسول اللہ میں کیسے سنبھالوں گا، میں کیسے دیکھوں گا، مجھے تو یہ کام آتا ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ چیز آتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک انسان کو ایسا پیدا کیا ہے بائی ڈیفالٹ کہ وہ پوری اسٹیٹ کو آرام سے لیڈ کر سکتا ہے۔ ایکسیپشنس الگ ہو سکتے ہیں، ضروری ہے کہ کچھ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، اسپیشل نیڈز ان کی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس طریقے سے دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو وہ لوگوں کا معاملے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جو نارمل انسان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، جو ایک مسلمان ہے جو ایمان والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت، اتنی قوت اس کو دی ہے، اور ساتھ ساتھ میں پھر سسٹم بھی ایسا دیا ہے جو اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، جو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو خیر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ بھی اسی طریقے سے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر میں جنگ میں نہیں جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مجھے ذمہ داری دی ہے تو یہ اس سے بھی بڑی ایک ذمہ داری ہے اگر میں وہاں پر نہیں جا رہا ہوں، اور یہاں پر رسول اللہ نے اگر مجھے ذمہ داری دی ہے اسٹیٹ کو رن کرنے کی، اسٹیٹ کے جو آپ کہیں کہ معاملات ہیں اس کو دیکھنے کی انٹریم اس ٹائم کے اندر، تو وہ اس کو بخوبی نبھاتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ پر اپنے ساتھ نہیں لے کر کے جاتے ہیں، بلکہ جو ان کے اہل البیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی ممبرس تھے، جو ان کی ازواج مطہرات تھیں اور جو ان کے بچے اور بھی جو فیملی ممبرس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی آپ کہیں کہ دیکھ بھال کے لیے اب لمبا، کیونکہ بہت زیادہ لمبا ایک تو جانے میں ہی یہ وقت کافی لگے گا، پھر وہاں پر رکیں گے، پھر وہاں سے واپس آئیں گے، تو لگ بھگ مان کر کے چلیے کہ 1.5-2 مہینے کا وقت تو اس میں کم سے کم منیمم لگنے والا ہے۔ تو اتنے دنوں میں، اتنے بیچ میں اب ایسا تو نہیں ہے کہ گھر والوں کو بھی ایسے ہی چھوڑ کر کے چلے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے یہاں سے اسلامک سسٹم کی ایک بہت خوبصورت چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا کو، اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کو پریفرنس مت دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اسلام اس چیز پر لے کر کے آتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ یا جنگوں پر چلے جاؤ اور گھر والوں کی فکر ہی مت کرو۔ یہاں پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی فیملی کے ذمہ دار تھے، ان کے آپ کہیں کہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کے جو معاملات تھے، ان کو افیئرس کو دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری کو کسی دوسرے شخص کو دے کر کے جاتے ہیں، اور وہ دوسرے شخص بھی کون ہے؟ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبل رشتہ داری ہے، جو خود اہل البیت میں آتے ہیں۔ ان سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرس کو پیچھے دیکھنے کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر ان کو ذمہ داری دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک خوب زبردست جنگجو ہیں، اور وہ جاننا چاہتے تھے ہر جنگ میں، ہر ملٹری ایکسپیڈیشن جو ہوتا تھا اس کے اندر، لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان کو ذمہ داری دی، تو وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے پھر وہ وہاں پر رکتے ہیں، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہوتا کیا ہے، اب جس وقت میں وہ وہاں پر رکتے ہیں، اب یہ تو ہم زیادہ تر واقعات ڈسکس کر چکے ہیں ابھی تک، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شہر کے اندر کون کون رہ گئے تھے۔ وہ لوگ رہ گئے تھے کہ جو لوگ منافقین تھے، ان کو نہیں جانا تھا، بہانے بازی، ہیلے بازی انہوں نے کری، وہ لوگ رہ گئے تھے، یا پھر عورتیں، بچے، یا پھر بہت بزرگ یا بیمار وہ شخص جو جا ہی نہیں سکتا، جس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی علت دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے جو آپ کہیں کہ عذر ہے اس کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو ہی رخصتی دے دی کہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ شہر کے اندر رک رہے ہیں، جنگ پر نہیں جا رہے ہیں۔ تو اب منافقین نے کیا کرنا شروع کیا؟ ٹونٹ کرنا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ مذاق بنایا کہ عورتوں کو اور بچوں کو ہی صرف چھوڑا ہے حضرت علی، اور یہ کہا ہے کہ منافقین نے کہا، منافقین بھی خود یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا، کہیں ایسا تو معاملہ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ٹونٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب دیکھیے صحابہ اکرام کی لائف اسی لیے پڑھنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ اکرام بھی انسان ہیں، ان کے بھی وہی ایموشنز ہیں جو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے ناگوارہ سی بہت ہوتی ہے، اور ان کو بہت شیطان ان کے دماغ میں یہ فطور ڈالتا ہے کہ تمہیں پیچھے چھوڑ گئے، پیچھے تو صرف منافقین، بچے اور عورتیں ہی رہ گئی ہیں، تم تو ایک جنگجو جاں باز انسان ہو، تمہیں کیوں پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو وہ جاتے ہیں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہوتے ہیں، خاص بالکل اینڈ وقت جو ہوتا ہے جہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں مدینہ سے باہر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار اور بھالا لے کر کے آ جاتے ہیں، اپنا جو شیلڈ تھی ان کی، اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ مجھے بھی لے کر کے جائیے آپ، اور مجھے پیچھے مت چھوڑ کر کے جائیے، اب تو شہر کے اندر صرف منافقین اور عورتیں اور بچے ہیں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، جو کہ ان کی فضیلت میں لکھی جاتی ہے حضرت علی کی، اور بہت ہی کیا ہی خصوصی، مطلب کیا ہی خوبصورت اور کیا ہی بڑی آپ کہیں کہ فضیلت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، ترستے ہیں کہ کاش یہ 3 فضیلتیں ہمیں، الگ الگ 3 فضیلتیں اس حدیث میں آتا ہے، بتاتے ہیں وہ صحابی کہ کاش ان 3 میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل گئی ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ہمارے لیے کافی ہوتی وہ۔ اور اس میں سے ایک فضیلت جو تھی وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اس میں جب حضرت علی آ کر کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ مجھے بھی لے کر کے جائیے، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہوئے، مطلب ان کا دل رکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علی، مطلب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس وجہ سے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی منافقین کو چھوڑا ہے، یا نعوذ باللہ عورتیں اور بچے ہی رہ گئے ہیں، یا میں تمہارے اندر صلاحیت نہیں سمجھتا ہوں اس جنگ پر جانے کے لیے، یا مجھے تمہارے پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے پیچھے چھوڑا ہے کہ تم جو ہو میرے گھر والوں کے جو اہل البیت ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے علی، کیا تم اس چیز پر راضی نہیں ہو، اس چیز پر خوش نہیں ہو کہ میرا تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہے، میرا اور تمہارا وہی حساب ہے، ہم اور تم بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔
اتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے بھائی جو ہارون علیہ السلام ہیں، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے اللہ تعالیٰ سے، جو آپ کہیں کہ جو بات کرنے کے لیے یا جو کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو 40 دن کے لیے آتا ہے روایتوں میں، گئے تھے وہاں پر، تو اس وقت میں اپنے پیچھے جو اپنے مطلب ان کی جو امت تھی اس کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کے افیئرس کو دیکھنا، تم ان لوگوں کو دیکھنا، اور بھائی بھی تھے وہ. تو اس طریقے سے سمبلائز کرتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی، میرا اور تمہارا معاملہ ایسے ہی ہے، تم میرے لیے ایسے ہی ہو، مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. ہاں لیکن میرے بعد کوئی پیچھے نبی نہیں ہے. یہ بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام جو تو ان کو بھی نبوت ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی، لیکن یہ بات الگ ہے. بس اتنی سی ڈفرینس ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کتنا امپورٹنٹ، یہ کتنا سنگین میٹر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے. تو اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اگر کوئی آ سکتا تھا، ہو سکتا تھا، تو یا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ میرے بعد اگر کوئی اس امت میں نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن کوئی نبوت کا سلسلہ جو ہے میرے بعد ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہاں پر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا معاملہ اور میں تمہارا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ بتا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آپ کہیں کہ جو ایک فتنے کی جڑ ہو سکتی تھی اس جڑ کو ہی بالکل ختم کر دیا، اور بالکل بھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ جائے، کوئی بہانہ بنا لے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا بالکل یہاں پر دونوں موقع پر. لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بدبختی ایسی ہے کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد بھی بہت سارے کذاب ایسے اٹھے، بہت سارے دجال ایسے اٹھے جن لوگوں نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا. شروعات ہوئی تھی مسیلمہ الکذاب سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جس نے اعلان نبوت کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ دعوی نبوت کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، حالانکہ وہ کذاب تھا، دجال تھا، جھوٹا تھا. اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے، تعداد بھی دی ہے کہ بہت سارے میرے بعد مجھ سے اور قیامت تک آنے تک کافی سارے عدد میں بھول گئے ہوں، ایگزیکٹلی 20 یا 25 کا عدد آتا ہے کہ 25 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، اور آخری جو ہوگا اینڈ جو ہوگی وہ جو سب سے بڑا دجال ہے المسیح الدجال جب آئے گا تو اس پر یہ جو سلسلہ ہوگا وہ ختم ہوگا. اور بیچ میں کافی سارے لوگ ہوں گے ایسے جو اٹھیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مسیلمہ کذاب نے کرا، یا پھر سجاح نے کرا، یا پھر ایک اور شخص تھے، اسی زمانے میں نام میں غالباً ان کا بھول گئے ہوں، لیکن انہوں نے پھر اپنا آپ کہیں کہ رجوع کر لیا تھا، معافی مانگی تھی اس چیز سے، اور انہوں نے پھر بعد میں ایک توبہ کر کے مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے ویسے ہی ایک زندگی گزاری تھی. اور بھی بہت سارے ایسے وقت کے درمیان آتے رہے جو کہ اب انڈیا پاکستان کے کیونکہ معاشرے میں ہم رہتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قادیانیوں کا ایک جو فتنہ ہے، جو غلام احمد قادیانی دجال تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی بھی طریقے سے کسی بھی شے میں کسی بھی اسپیکٹ میں اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے وہ یہ نہیں کرے، وہ یہی کہے جیسے کہ غلام احمد قادیانی نہیں کہا ہے کہ میں جو ہوں آخری نبی تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ان کی ہی مہر سے انہی کے طرز پر ایک نبی بن کر کے آیا ہوں، انہی کے پرمیشن یا ایسی کچھ بہت سارا وہ کہتے ہیں. تو اس چیز کو لے کر کے ہم کلیئر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جان لیجیے آپ کہ وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے. یعنی کہ مسیح دجال نہیں لیکن چھوٹا دجال ہے، یہ دجل کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے نبی ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو سلسلہ تھا نبوت کا وہ ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان تک کے لیے، جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، پوری ہر امت کے لیے، ہر جنریشن کے لیے، ہر ایریا کے لیے، اس دنیا کے اندر جتنے بھی ایریاز ہیں سب کے لیے گلوبلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہیں. کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تو بہت بڑھیا، بہت اچھی بات، اگر کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے تو وہ اس میں اس کا خسارہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کلیئر کر دیتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل تھا، اب آپ کہیں کہ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر اب آپ کہیں کہ آرام مل جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس چیز سے خوش ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ وہیں رک جاتے ہیں مدینہ کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل البیت تھے ان کو دیکھتے ہیں، ان کے جو جتنے بھی معاملات تھے ان کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے وقت میں دیکھا ہے.
اب اس چیز کو کچھ ہمارے یہاں جو شیعہ حضرات ہیں، جو میں نے بتایا آپ کو کہ کیونکہ اہل تشیع جو ہیں ان کی تھوڑی سی الگ ہی میتھڈولوجی ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کو سمجھنے کی، ہلکی سی کوئی ایسے ڈیویشن نہیں ہے جس کو ہم کفر کہہ دیں، لیکن تھوڑے سے ڈیویشنز ہیں کچھ ان کے یہاں۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس چیز کو، اس واقعے کو اٹھا کر کے اب یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنا کر کے چھوڑ کر گئے تھے، تو کیونکہ اب وہاں پر گئے ہیں ایسے غزوے میں، مان لیجیے بہت خطرہ بھی تھا، اگر اللہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا وہاں پر، تو ان کے بعد جو لیڈر بنتے، جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دے کر کے گئے تھے۔ دیکھیے اس چیز سے بہت کلیئر ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوور آل لیڈرشپ نہیں دے کر کے گئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلیئر کٹ ایسا میسج نہیں دیا تھا، ایسی بات نہیں کہی تھی کہ میرے بعد علی کو ہی لیڈر بنانا، علی کو ہی خلیفہ بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اہل البیت تھے ان کے معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ان کو یہ ذمہ داری دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اور ہمیں یہ لگتا بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے بتایا کہ ڈبل رشتہ ہے ان کا، وہ خود بھی اہل البیت میں ہے، تو اس سے زیادہ اس بات کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس کو زبردستی کھینچ تان کر لے کر کے جانا اس بات کے اوپر جو کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پر بھی ایک کویسچن کھڑا کرتی ہے نعوذ باللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی پر بھی کھڑا کرتی ہے۔ یہاں پر یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو تھا، چاہتے تو تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے ہی نہیں گئے۔ خیر یہ بہت لمبی اپنے آپ میں ایک طویل بحث ہے، کیونکہ یہاں پر یہ واقعہ ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو کلیئر کر دوں یہاں پر، جیسا کہ ہماری سیرت کا مزاج رہا ہے کہ کچھ کنٹروورشل چیزیں اگر ایسی ہیں جس کی وجہ سے کوئی اتنے بڑے بڑے اختلاف ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی ریالٹی نہیں ہے اپنے آپ میں، اگر ان کو اچھے سے پڑھا جائے، سمجھا جائے تو وہ کلیئر ہو جاتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو یہاں پر ایک موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے اس چیز کو یہاں پر ڈسکس کر دیا۔ انشاءاللہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس چیز کو ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں گے، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے ہیں، اس وقت میں بہت سارے واقعات ایسے ہوں گے، کچھ دو واقعات ہیں جن کو اہل تشیع جو ہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، اور کیونکہ مسلمانوں کو اس چیز کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی، اتنا زیادہ ڈسکس انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا ہے، تو ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور کئی بار کچھ آپ کہیں کہ جو بولے والے ہمارے سنی مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے اس جو آپ کہیں کہ بات کو رکھنے کا طریقہ ہے اس چیز کے اندر آ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگنے لگتا ہے، وہ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں زبردستی یا غلط طریقے سے تو خلافت یا لیڈرشپ نہیں لے لی تھی، کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تو حق نہیں تھا پہلا خلیفہ بننے کا۔ تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اپنے آگے والی کلاسز کے اندر۔ اب یہ تو تھا پہلا موقع، اور جو ایک دوسرا واقعہ تھا جس کو میں نے کہا کہ ہم دو واقعات ہیں جو رہ گئے ہیں جن کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، وہ دوسرا واقعہ جو وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، حالانکہ اس کی بہت زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے، لیکن توحید کے حساب سے اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حساب سے اور جو ہمارا اس دنیا میں مقصد ہے اس کے حساب سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ مسند احمد میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے پوری 22122 اس کا حدیث نمبر ہے، اور مسند احمد میں ہمیں ملتی ہے، اور بھی کافی ساری روایتوں میں ملتی ہے، لیکن جو میں بتا رہا ہوں مسند احمد میں ملتی ہے، اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے پورا، وہی اس چیز کو نریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں ہم تبوک پر گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، جب وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے تو صبح کا وقت تھا، لگ بھگ آپ کہیں کہ جو ہمارے یہاں فجر، اب ہمارے یہاں کیونکہ ہم جس انڈیا پاکستان کے علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کیونکہ زیادہ تر حنفی فقہ ہی فالو کری جاتی ہے، تو حنفی فقہ میں فجر کی جو نماز ہے وہ بہت زیادہ مطلب لیٹ بالکل آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور مطلب بالکل تو آخری نہیں لیکن لگ بھگ جو وقت شروع ہوتا ہے اس کا کافی وقت نکلنے کے بعد ہم وہاں پر پڑھتے ہیں، تو اجالا بھی کئی جگہوں پر اجالا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے تو اس زمانے میں اس معاشرے میں کیونکہ آج کل لائٹس وغیرہ بہت زیادہ ہیں تو اجالا رہتا ہے، پتہ نہیں چل پاتا، لیکن جب آسمان میں اندھیرا چھٹنا شروع ہو جایا کرتا تھا اور اجالا پتہ چلنے لگتا تھا کہ اب سورج نکلنے والا ہے، ایک سائڈ سے بالکل کلیئر اجالا دکھتا ہوا کرتا تھا، ہلکا سا پھٹتا ہوا اندھیرا، اور دوسری سائڈ پہ ڈارکنیس ہوا کرتی تھی، تو اس کو وہ فجر کا وقت جو ہے اس طریقے سے شمار کیا کرتے تھے، بہت اول وقت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کئی روایتوں میں یہ ملتا بھی ہے کہ عورتیں جب فجر کی نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے تھے اور عورتوں کو پہلے حکم دیا کرتے تھے کہ وہ چلی جائیں نکل جائیں، تو وہ پہلے نکل جایا کرتی تھیں، اور اندھیرا ہی ہوا کرتا تھا کہ کوئی پہچانتا نہیں تھا، ان کی عورتوں کے خود مطلب یہ قول ہے اس حدیث کے اندر کہ ہمیں کوئی پہچان بھی نہیں پاتا تھا، اتنے اندھیرے میں ہم وہاں سے واپس نکل
نکل جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صحابہ اکرام کو بیٹھا کر کے ان سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب اجالا ہو جایا کرتا تھا کافی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سب لوگ جایا کرتے تھے مسجد سے۔ خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں کچھ لوگ سمجھے کہ فجر کے وقت میں کیسا مطلب اتنا اندھیرا کیسے، فجر کا وقت تھا بالکل مطلب اندھیرا ہی تھا، اور اس وقت میں کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی سب لوگوں کو نیند آنے لگی تھی۔ اب سب لوگ واپس آ رہا تھا پورا قافلہ جو تھا، اور اس قافلے میں سب اپنے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس وقت جب نیند آنے لگی سب کو تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ ہلکے ہلکے لوگ جو تھے بکھرنا شروع ہو گئے، ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے، کیونکہ سب کو نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی تھی۔ اب جب آنکھ لگ گئی تو اس کی جو گھوڑا یا اونٹ ہے اس کی لگام کو اتنے سخت طریقے سے نہیں پکڑ سکتے، اور جب چھوڑتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تو پھر جو سواری ہوتی ہے وہ اپنی طرف، جانور جو ہوتا ہے اپنی طرف ہی چلنا، کسی بھی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، تو بکھرنا سے شروع ہو جاتے ہیں سارے۔ معاذ بن جبل کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے اسی کے اندر، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ہم محبت اتنی زیادہ کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی مطلب ہم تو کیا ہی محبت کریں گے، جو صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، ریسپیکٹ کرتے تھے رسول اللہ کی، تو اس وجہ سے اور زیادہ بہت بہترین لگتا ہے یہ واقعہ جو ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے نہیں تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے کوئی اسپیشل اسٹیٹس دو یا میرے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ضرور کہا ہے کہ ہاں، اور واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پرسنالٹی ہے اس کا حق بھی ہے کہ سب سے زیادہ عزت ان کی کری جائے، سب سے زیادہ رسپیکٹ ان کو دی جائے، اور مطلب ان کو سب سے ہائیسٹ اتھارٹی مانا جائے، اور واقعہ میں وہ اس کے حقدار ہیں پورے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے، ان کا اونٹ ہوتا ہے پیچھے، اور وہ جب ان کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے تو ان کا اونٹ تھوڑا سا تیزی سے چل کر کے، اور سامنے جو اونٹ چل رہا ہوتا ہے اسے ٹکر مار دیتا ہے، کافی تیز ٹکر ہو جاتی ہے، اور وہ جو اونٹ تھا آگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ تھا۔ اب جب ٹکر لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ کافی تیز ٹکر لگتی ہے، اس سے جرک پتہ چلتا ہے، جھٹکا پتہ چلتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کی اس روایت میں آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جب میرا وہ ٹرپ ہوا ہلکے سے تیز بھاگنا شروع ہوا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پہ ٹکر ماری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے چہرے پر ٹربن مطلب جو ان کی جو یہ امامہ باندھا کرتے تھے سر پر اس کو کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں عربک کلچر میں کہ اس کو نیچے سے گھما کر کے کئی بار اپنے چہرے وغیرہ پر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ جو دھول وغیرہ اڑے اس سے اپنے چہرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی باندھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ جو گھوم کر کے دیکھتے ہیں تو اپنے جو یہ امامہ باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر اس کو کھولتے ہیں اور پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس شخص نے ٹکر ماری۔ تو پیچھے ہوتے ہیں معاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اب وہ بھی کیونکہ سو رہے تھے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون ہے کیونکہ اندھیرا ہو رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں معاذ بن جبل ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میری آنکھ لگ گئی تھی مجھے پتہ نہیں چل پایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب مسکراتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یا معاذ کو آواز دیتے ہیں، معاذ بن جبل کو، وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ میں حاضر ہوں، وہ کہتے ہیں معاذ یہاں آؤ، آگے آؤ۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بلاتے ہیں۔ مطلب اس پوائنٹ آف ویو تک اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر ٹکر لگ گئی، اس کے بعد بھی نہ رسول اللہ نے کوئی غصہ کرا نہ کچھ کرا، اور دیکھ کر کے مسکرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بلا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ آگے آؤ، اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ڈرتا آگے گیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ کہنے، کیونکہ مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں آگے گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اور آگے بلاتے ہیں کہ معاذ اور آگے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا آگے چلا گیا کہ جہاں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ ہے اور جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ہے وہ بالکل برابر سے آ گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی سیڈل تھی، جو گدی ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں سواری بیٹھتی ہے، وہ سیڈل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی سیڈل دونوں آپس میں ملنے سے لگیں، ٹکرانے سے لگیں، اتنی قریب اتنا کلوز آ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مطلب میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا، میری آنکھ لگ گئی تھی اور میرا اونٹ جو تھا آپ کے اونٹ میں ٹکرا گیا، اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں نا آس پاس تو وہ صحابہ اکرام بکھر چکے ہوتے ہیں، کافی ادھر ادھر چلے گئے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ لوگ اتنی دور چلے گئے ہیں۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے شاید الگ الگ دور ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب رسول اللہ بتاتے ہیں وہ رسول اللہ نے جو پلٹ کر کے دیکھا تھا وہ اس وجہ سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ بھی سو رہے تھے، ہلکی سی نیند میں تھے، تو جب ٹکر لگی تو ان کی نیند کھل گئی رسول اللہ کی، اس لیے وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میری بھی آنکھ لگ گئی تھی، میں بھی سو گیا تھا، حضرت معاذ سے کہتے ہیں۔ اب اس پر اسی میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میں اتنا قریب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب صحابہ اکرام تو موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب جائیں
جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بات کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہانے ان کو کوئی ایڈوائس دیں، ان کے لیے کوئی دعا کر دیں، یا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ہی نہارتے رہیں، دیکھتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنے مال و دولت، سب سے بڑھ کر جن سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کو خالی دیکھنے کا ہی موقع مل جائے، ان کو بس دیکھتے ہی رہیں۔ اور واقعی میں کیا ہی بہترین چیز ہے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور ان کو دیکھتے رہیں ہم بیٹھے ہوئے۔ تو اس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا زیادہ قریب ہوں اور آس پاس کوئی بھی نہیں ہے ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے کہ میں رسول اللہ سے کچھ پوچھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آرام سے وہ بات پوری بتا رہے ہوں اور کوئی بیچ میں بولے بھی نہیں، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے، بیچ میں انٹرپٹ بھی نہیں کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع غنیمت جانا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے یہ بھی ایٹیکیٹس اور مینرس ہیں کہ ڈائریکٹلی نہیں پوچھ لیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلے پرمیشن مانگتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ کو نیند آ رہی ہے، تھوڑا آرام کے موڈ میں ہیں، میں بات کرنا چاہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا پسند نہیں کریں اور میں زبردستی کوئی سوال کر لوں، تو وہ پرمیشن مانگتے ہیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اب دیکھیں یہ بھی بہت زبردست چیز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اجازت دیجیے، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا سوال ہے جس کو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے مجھے کافی زیادہ پریشان کر رکھا ہے، جس کو میں بار بار سوچتا رہتا ہوں، میں اپنے ذہن میں بار بار اس چیز کو، اور سوچ کر کے میں پریشان ہو جاتا ہوں اس چیز کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کوئی بادشاہ یا کوئی جابر حکمران نہیں، تو ان کے اوپر کیا منع کر دیا کہ نہیں اس وقت آرام کرنے کا ٹائم ہے، بعد میں آنا، بعد میں پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو پوچھنا ہے تمہیں پوچھو معاذ، جو بھی تمہیں پوچھنا ہے گھبراؤ مت، اور جو بھی تمہارے ذہن میں سوال ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے اس سوال کو تم پوچھ لو مجھ سے۔ تو اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیے اس معاشرے میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے ذہن سے سوچیں گے کہ اتنا امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیا امپورٹنٹ کویسچن ہو سکتا ہے وہ، تو ہم یہاں پر جس طریقے کی ہماری ذہنیت ہے وہ سوال آنا مشکل ہے۔ کیا آئے گا ہمارے ذہن میں کہ یا رسول اللہ ہم کاروبار کیسے بڑھا سکتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پڑھائی کیسے اچھی کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ ہم کچھ بھی ایسے سوال آئیں گے جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں ہوں گے، جو بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے، صرف اس دنیا سے ریلیٹڈ ہوں گے، وہی سوال ہمارے ذہن کے اندر آئیں گے۔ لیکن صحابہ اکرام کی جو پرائیورٹی تھی وہ آخرت تھی، اسی کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اور وہ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑا سمپل سا سوال ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ اب تک صحابہ اکرام کی آپ کہیں اور محدثین کی ان کا جتنا شکر ہم ادا کریں اور جتنا آپ کہیں کہ احسان ہم مانیں اتنا کم ہے، کیونکہ انہوں نے علم ہمارے اندر اتنا ٹرانسفر کر دیا ہے یہاں تک کہ بچے کو ہر چیز کے بارے میں، اسلام کی جو بیسک نالج ہے اس کے بارے میں پتہ ہے۔ لیکن اس وقت میں اتنی زیادہ نالج نہیں تھی، رسول اللہ ہی ایک لوتا سورس تھے نالج کا، اور رسول اللہ سے ہی نالج لیا کرتے تھے۔ تو وہ بڑا بیسک سا، جو آج کے معاشرے میں ہمیں لگے گا بیسک سا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے مجھے جنت میں داخلہ مل جائے، میں جنت کے اندر انٹر کر جاؤں اور جنت میرے لیے ہو جائے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہتے ہیں معاذ بن جبل جس کا جواب صرف آپ ہی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا اس چیز کا جواب۔ جب یہ سوال حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو رسول اللہ کہتے ہیں بخن بخ، بخن بخ، 2 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے ہیں۔ اور یہ ایک طریقے سے ایک جملہ ہے جو کہ عربک کے اندر ہی بولا جاتا ہے، جس کا پاسبل کوئی ٹرانسلیشن آپ کو ہندی، انگلش، اردو میں نہیں ملے گا۔ بہت بیسٹ پاسبل طریقے سے جو اس میں سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے، اس کے اندر اس کا ٹرانسلیشن یہی بنتا ہے کہ کیا ہی بہترین سوال تم نے پوچھا ہے، واہ کیا ہی بہترین سوال معاذ تم نے یہ پوچھا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لقد سألت بعظیم، کہ بہت ہی بڑی چیز کے بارے میں تم نے پوچھ لیا معاذ، بہت ہی بڑی چیز کے بارے میں تم نے پوچھ لیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی آسان سا کام ہے، جنت میں داخل ہونا بہت ہی آسان کام ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا نیک ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں رکھتا ہے تو تمہارے لیے بہت ہی آسان ہے یہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کیوں آسان ہے، کیسے آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آؤ،
وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ، آخرت کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ، اور اپنی جو نماز ہے، جو صلاح ہے، اس کو قائم کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ورشپ اللہ الون، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، شرک سے بالکل اپنے آپ کو پاک کر لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور یہ الفاظ میں تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ بہت بڑا مطلب ہے کہ نہ ہی کسی سے دعا کرو، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، نہ ہی کسی سے مانگو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرو، اور اللہ کی بڑھ چڑھ کر عبادت کرو۔ اور اس کے بعد ان چاروں چیزوں پر تم قائم رہنا۔ کون سی چاروں چیزوں پر؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آؤ، آخرت پر ایمان لے کر کے آؤ، اور نماز قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور اس چیز پر اگر تم اپنی موت تک قائم رہو گے، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، ان چاروں چیزوں پر ڈٹے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ سننے کے بعد، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو پھر سے ایک بار دہرا دیجیے میرے لیے، کیونکہ ان کو بہت اچھی لگی اور ان کے مزاج میں بہت آسان لگی ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے کر کے آ گئے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کر کے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی نماز بھی وہ قائم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ شرک کو تو انہوں نے ٹھوکر مار دی، لات مار کر کے آگے بڑھے ہیں۔ وہ شرک کے کیسے گڑھ کے اندر وہ رہ رہے تھے، اور اس شرک کو چھوڑ کر کے وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی جس چیز کے لیے وہ پریشان ہو رہے تھے کہ کیسے جنت میں داخل ہوں گا، اس کا انہیں اتنا آسان ان کو آنسر مل گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ایک بار اور دہرا دیں گے یہ چیز؟ ہو سکتا ہے ان کو یقین نہیں ہو رہا ہو ایک دم کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں سن لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ایک خوبصورت بہترین آپ کہیں کہ نرم مزاج انسان کا کریکٹر ہوتا ہے، جو میں بتایا بھی کہ آپس میں رسول اللہ اور صحابہ کا کتنا خوبصورت معاملہ تھا، یہ نہیں کہتے ہیں، فرسٹریٹ نہیں ہوتے ہیں کہ ابھی تو بتایا، دوبارہ کیوں بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہی چاروں چیزیں ان کو پھر سے بتاتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے، ان کا چہرہ کھل سا جاتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس کے بعد جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں، معاذ بن جبل جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائی ہے، جو ان کو چیز بتائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو اس جو میٹر ہے، یہ جو پورا معاملہ ہے، اس کا میں ہیڈ یعنی کہ جو سر ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کی جو بیک بون ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اور جو اس کا تاج یعنی کہ جو اس کا پنیکل ہے اس معاملے کا، جو میں نے ابھی بتایا ہے، ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اسلام کا ہی وہ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آؤ، آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آؤ، اور رسول اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو۔ یہ ایک طریقے سے اسلام ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں اس کا ہیڈ، اس کی بیک بون اور اس کا جو تاج ہے، جو پنیکل ہے، وہ بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ، بالکل وہ بھی بتائیے مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں سب سے زیادہ بہترین ایک سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے، ایک ایسا کام ہے جو بیک بون ہے، جس کے آپ کہیں کہ سہارے یہ چیز کھڑی رہے گی، پورا ایمان جو ہے، اور اس میں جو پنیکل، جو سب سے چوٹی کا کام ہے، جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس کے اندر، وہ بھی مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہیڈ ہے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے شہادہ، یعنی کہ اسلام کے اندر شہادت دینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور جو اس کی بیک بون ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کمر کی ہڈی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، ایک طریقے سے بیک بون ہے اسلام کی، نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ یہاں پر آج کے معاشرے میں بہت ہلکا لیا جاتا ہے، ان کو نمازوں کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جو پڑھی نہیں پڑھی، اور کچھ تو بالکل بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ کچھ اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ایسے ہوں گے معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ خیال کرتے ہوں گے اس چیز کا، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر زکوٰۃ میں کوئی، کیونکہ ایسا نظام نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے دیکھنے والی، تو پتہ ہی نہیں کس نے زکوٰۃ دی، کس کو دی، کب دی، کتنی ہیلے بازیاں اس کے اندر کریں، کیا اس کے اندر کرا، یہ پورا معاملہ اس کے اندر اپنے آپ میں ایک تفصیل رکھتا ہے، ڈیٹیل رکھتا ہے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہیڈ جو ہے اس معاملے کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے شہادت، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا جو اس کی بیک بون ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور تیسرا ساتھ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو اس کا پنیکل ہے، جو تاج ہے، اس کا جو
ٹاپ موسٹ مطلب اس کے اندر حکم آتا ہے، جو اس کے اندر چیز ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس میں معاذ بن جبل کی پھر اس میں جو حدیث اسی بات پر ختم ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے چوٹی کا کام ہے اسلام کے اندر، سب سے پینیکل، سب سے ٹاپ کا کام ہے۔ اس سے اونچا مرتبہ اسلام کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کام اسلام کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا، اور اس سے مطلب اسی لیے اس کو سب سے زیادہ جو شہید کا مرتبہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑا رکھا گیا ہے اسلام کے اندر، اس سے اوپر کوئی بھی مرتبہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو حدیث تھی یہ پوری ختم ہو جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے، یعنی کہ مطلب اس میں جو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، اور صحابہ کے اندر دل میں جو رسپیکٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بڑی ہی خوبصورت ہے، مطلب پیریبل نہیں ہے، اس کا کہیں ملتا نہیں ہے۔ کسی بھی کوئی بھی لیڈر آپ اپنے شہر کے اندر، اپنے گھر خاندان کے اندر، اپنے اسکول کالج کے اندر، پورے کہیں پر بھی اس دنیا کا جو سب سے رسپیکٹڈ لیڈر ہے اس کے لیے اٹھا کر کے دیکھ لیے، وہ رسپیکٹ، وہ محبت اور اس کا وہ رسپیکٹ اپنے صحابی کو دینا کہیں پر نہیں ملتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جنریشن جو تھی بیسٹ جنریشن تھی، بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے لیے وہ دیکھنے کے لیے، ہر چیز میں، ہر شعبے میں۔ اب دیکھیں آج کا جو ہمارا جو سب سے بڑا واقعہ ہمیں ڈسکس کرنا تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اور تھے، ان کے بارے میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ وہ کیسے نہیں گئے تھے، شامل نہیں ہو پائے تھے غزوۃ تبوک کے اندر، اور پھر جب رسول اللہ واپس آئے ہیں تو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی ان کو دیکھنے کو ملی، اور بہت ہی مطلب ایموشنلی پورا انسیڈنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اور اب جتنی بھی سیرت کی کتابیں، ان میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی یہ واقعہ مشہور ملے گا، لیکن خالی انہی کا نام نہیں ہے بلکہ 2 صحابی اور آتے ہیں، اس میں انشاءاللہ جب میں واقعہ ڈسکس کروں گا تو ان کا نام انشاءاللہ آ جائے گا اس کے اندر، اور ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے۔ اور لیکن کیونکہ زیادہ تر کعب بن مالک کا اس میں میجر رول ہے، انہی کا جو واقعہ ہے انہوں نے ہی نریٹ کیا ہے پورا، تو وہ اسی وجہ سے ان کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہے، انہی کی زیادہ ڈیٹیلز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان میں سے زیادہ تر لوگ آپ جو سیرت سننے والے ہیں اب تک جان چکے ہوں گے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل شروعات کے ہی صحابیوں میں سے، مطلب مسلمانوں میں سے، اور انصار سے بلانگ کرتے ہیں، یا انصاری صحابی ہیں، بالکل شروعات کے سابقون الاولون میں سے، مطلب اتنے شروعات کے ہیں یہ کہ بیت العقبہ میں یہ شامل تھے۔ بیت العقبہ جو عقبہ کی پہاڑی میں بیعت ہوئی تھی، جو مدینہ لے جانے کے لیے مدینہ کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو دوسری بیعت ہوئی تھی اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے شامل تھے۔ بہت ہی شروعات کے یہ مسلمان ہیں، اور بنو سلمہ سے یہ بلانگ کرتے تھے۔ بنو سلمہ کے بارے میں کافی ڈسکس کر چکا ہوں، جب ہم نے ہجرت کے بارے میں واقعات پڑھے تھے تو بنو سلمہ سے یہ بلانگ کرتے تھے۔ ان کی جو اسٹوری ہے وہ انہوں نے خود ہی نریٹ کی ہے۔ ہمیں زیادہ تر جتنی بھی حدیث کی کتابیں، ان حدیث کی کتابوں میں ہمیں وہ پورا واقعہ ہے وہ ملتا ہے۔ بہت ہی لمبی نریشن ہے، کچھ روایتوں میں تو مطلب کچھ جو حدیثی کتابیں ہیں اس کے اندر 3 پیجز کے اندر یہ ڈسکس ہوئی ہے، پورا اتنا لمبا واقعہ جو انہوں نے اپنا بیان کیا ہے۔ فرسٹ پرسن میں انہوں نے خود بیان کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بیان کیا تھا، ان کے بیٹے نے اپنے بیٹے سے بیان کیا، اور انہوں نے محدثین سے بیان کیا ہے۔ ابھی کافی ساری روایتوں کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر حدیث کی کتاب کے اندر مل جائے گی۔ صحیح مسلم میں بھی یہ ملتی ہے 2769 اس حدیث کا نمبر ہے، اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ ملے گی 4418۔ تو ان دونوں یہی دونوں مین سورسز ہوں گے میرا ڈسکس کرنے کا، جو میں پورا واقعہ ان کا بتاؤں گا، یہیں سے بتاؤں گا۔ اور کچھ اس کے اندر کے جو مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ الفاظ ہوں وہ دوسری حدیثوں سے ہوں، تو ایک طریقہ سے آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر پورا کنٹینٹ آپ کو جو الگ الگ حدیثوں کی کتابوں سے ملتا ہے، جیسے کہ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا، اسی طریقے سے اس کے اندر کا کنٹینٹ ہوگا۔ تو اس میں عبداللہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بیٹے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اپنے والد سے نریٹ کرتے ہیں، یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ جتنی بھی آپ سیرت کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو عبداللہ ابن کعب اس کے راوی ہیں جو بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی کہ جو ان کے والد تھے کعب بن مالک، ان سے پوچھا تھا غزوۃ تبوک کے بارے میں، جس میں وہ شامل نہیں ہو پائے تھے کیونکہ بہت مشہور واقعہ تھا یہ۔ ان کے بیٹے کو وہ بتاتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا تھا اس کے بارے میں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ اب یہ فرسٹ پرسن میں یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بھی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا نہ ہوں یا شامل نہ ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 غزوے ایسے تھے جس میں شامل نہیں ہو پایا تھا۔ ایک تو غزوۃ تبوک جس کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں، اور ایک غزوۃ بدر، یعنی کہ بدر کے موقع پر بھی جو بیٹل آف بدر تھی اس کے اندر بھی وہ شامل نہیں ہو پائے تھے۔ بیٹل آف بدر کے بارے میں وہ اپنا ریزن دیتے ہیں کہ لیکن جہاں تک بدر کی بات ہے، بدر میں یہ شامل جو نہیں ہو پایا تھا وہ اس وجہ سے شامل نہیں ہو پایا تھا کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو
پتہ ہی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں تھا کہ ہم غزوے پر جا رہے ہیں، اور وہ تو کیونکہ ایک ہائی وے پر جو ایک کیروان جا رہا تھا اس کو انٹرسیپٹ کرنا تھا بس، تو کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمرجنسی میں جتنے لوگ تھے وہاں موجود ان کو لے کر کے گئے تھے، تو میں اس وجہ سے اس کے اندر شامل نہیں ہو پایا تھا، اور کیونکہ میں بیت العقبہ میں وہاں پر موجود تھا، عقبہ کی پہاڑیوں میں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، تو مجھے امید ہے کہ وہ چیز میری کافی ہو جائے گی بدر کے لیے جو میں نے مس کی، بدر میں نہیں جا پایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایز فار دا بیٹل آف تبوک، جہاں تک بیٹل آف تبوک غزوۃ التبوک کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نہ تو مطلب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، مطلب اس کو بتاتے ہیں کہ میری صحت میں بھی کوئی کمی نہیں تھی اس وقت میں، میری صحت بھی پوری بھرپور تھی، اچھی صحت میں تھا میں، اور نہ ہی کوئی بیماری تھی مجھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی میرے پاس مال اور سواری کی کمی تھی۔ اس سے پہلے تو ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ میں کوئی بہت زیادہ اچھے حالات نہیں تھے، لیکن ہلکے ہلکے جیسے جیسے صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں، الگ الگ جنگوں پر گئے، وہاں سے مال غنیمت ان کو ملا کرتا تھا، تو صحابہ کرام کی کنڈیشن اچھی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اس سے کچھ وقت پہلے ہی غزوۃ خیبر ہوا تھا اور حنین ہوا تھا، اس میں تو بہت ہی مال غنیمت ملا تھا، تو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے خوب بانٹا تھا، خوب دیا تھا۔ تو اس میں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ انصار کو غزوۃ حنین میں نہیں ملا تھا، لیکن خیبر میں کافی سارا ملا تھا۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت صحت بھی تھی، نہ کوئی بیماری تھی مجھے اس وقت، اور نہ ہی میرے پاس ایسا کوئی بہانہ تھا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہو ٹریول کرنے کے لیے۔ اس وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس دو سواریاں تھیں ٹریول کرنے کے لیے، 2 اونٹ تھے میرے پاس، اور اس وقت ان کے پاس گارڈنز وغیرہ بھی کافی سارے تھے، یعنی کہ کھیتی باڑی بھی ان کے پاس اچھی تھی، اور اسی میں مشغول بھی تھے خیر وہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی غزوے پر جایا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انٹینشن ڈکلیئر نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ کس جگہ پر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوتے تھے تب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا راستے میں بتاتے تھے کہ ہم کس جگہ پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس جگہ پر ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن غزوۃ تبوک پہ ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ غزوۃ تبوک میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی وقت پہلے سے ہی بتا دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ ہم تبوک پر جائیں گے اور تیاریاں کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مدد کے لیے بھی کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہتے ہیں کیونکہ کافی سارا وقت تھا نکلنے کے لیے، مان لیجیے لگ بھگ 1 ہفتے کا، 15 دن کا، 20 دن کا جو بھی وقت رہا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتنے دن بعد ہم نکلیں گے، تو انہوں نے سوچا میرے پاس تو مال بھی ہے، میرے پاس تو اس وقت سواری بھی ہے، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں آرام سے تیاری کر لوں گا، جب نکلنے والے ہوں گے تو نکل جاؤں گا ان کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہی سوچتا رہا کہ آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل کر لوں گا، اور اپنے کاموں میں مشغول رہا، دنیا داری کے جتنے بھی کام تھے اس کے اندر مشغول رہا، اور یہ کرتے کرتے ایک دن وہ آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے نکلنے والے تھے، یعنی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے دنوں میں اگر کوئی جو منافق تھے جنہوں نے ہیلے بازیاں کری، بہانے بازیاں کری، ان لوگوں نے بہانہ کر کر کے اپنے آپ کو بچا بھی لیا، اور کچھ ایسے ضعیف اور بوڑھے لوگ تھے، بچوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصتی دے دی تھی، لیکن میرے پاس اس وقت میں کہتے ہیں کہ کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اپنے مطلب ایمانداری دیکھیے کہ اپنی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں پورے طریقے سے، اور کس کو؟ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو یہ بتا رہے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کا ریلیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ کہیں میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گا تو یہ نہیں ہو کہ میرے والد تو یا تو بہت مشہور ہیں، بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، اور ایسا انہوں نے کمی کی، جو ان کے اندر کمیاں تھیں انہوں نے بالکل 2 ٹوک ہو کر کے بتائی ہیں، تاکہ وہ آنے والی جنریشن کے لیے، آنے والی نسل کے لیے ایک انسپریشن رہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں تھا رکنے کے لیے یا بچنے کے لیے۔ اور وہ جو وقت ہے جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا، ایک تو دیکھیے جانا اپنے آپ میں بہت سختی کا معاملہ تھا، گرمی کا معاملہ تھا، یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو کھیتی باڑی تھی وہ بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی، اور پکے ہوئے تھے پھل سارے، بس ان کو توڑنا اور مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچنا تھا۔ اب اس وقت میں ان کے پاس باغ بھی تھے کافی سارے، کچھ روایت میں آتا ہے 2 باغ تھے، کچھ میں آتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے پاس باغات تھے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا جب میری پوری فصل تیار تھی، پکی ہوئی، اور جو چھاؤں تھی وہ اس دھوپ سے، جو سخت دھوپ تھی اس دھوپ سے کافی بہتر لگتی تھی، بہت اچھا لگتا تھا، مزہ آتا تھا چھاؤں میں بیٹھنے میں، رہنے میں۔ تو اس طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سختی کا وہ وقت تھا جو تھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ تیاریاں کرتے رہے، میں بھی یہی سوچتا رہا کہ میں آج تیاری کر لوں گا جنگ کے لیے، کل تیاری کر لوں گا نکلنے کے لیے، پرسوں تیاری کر لوں گا۔ ایک طریقے سے جو پروکریسٹینیشن کی جو آپ کہیں کہ ایک لوگ بیماری ہی کہتے ہیں اس کو، حالانکہ بیماری یہ نہیں ہے، لیکن ایک آپ کہیں کہ اسٹیٹ ہے، مینٹل اسٹیٹ ہے پروکریسٹینیشن، کہ آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، کل پر
ٹالتے رہتے ہیں، ابھی کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، شام کو کر لوں گا، اچھا ٹھیک ہے شام آ گئی تو کل دیکھ لوں گا، رات کو کر لوں گا، ایسے ہی کام کو ٹالتے رہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اور وہ کام کیا ہوتا ہے ٹلتے ٹلتے بہت ہی ایک ایکسٹریم تک پہنچ جاتا ہے، کئی بار فیلئر بھی ہو جاتا ہے، وہ کام کرنے میں انسان کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ تو اس کو ویسے بھی معاشرے کے اندر بہت بری اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے مائنڈ کی، اور لوگوں کو انسپائر کیا جاتا ہے کہ پروکریسٹینیشن بالکل بھی نہ کریں، اگر کل ہی کرنا ہے تو آج ہی کر لیجیے اس کام کو، اور آج ہی کرنا ہے تو ابھی ابھی اس کام کو کر لیجیے، کل کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے کہ کل کیا اسٹیٹ ہو مائنڈ کی، کیا ہیلتھ ہو، انسان کو دل چاہے یا نہیں چاہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں تو ابھی ابھی کر لیجیے اس کام کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہی عادت تھی بالکل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کام کرنا ہوا کرتا تھا تو جلد سے جلد وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ اس کام کو کمپلیٹ کر لیں، کل پر نہیں ٹالیں اس چیز کو۔ تو خیر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں پریپیئر نہیں کر پایا، میں روز یہ سوچتا تھا کہ میں آج کر لوں گا، آج کر لوں گا، اور ایسے ہی دن نکلتے گئے، ایک کے بعد ایک دن جاتا رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب کل کو نکلنے کا وقت آنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں کل تیاری کر کے کل سب کے ساتھ نکل جاؤں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل جاؤں گا، لیکن کل کا بھی دن آ گیا اور میں تیاری کچھ نہیں کر پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں سے نکل گئے، مدینہ سے نکل گئے، اور میں ان کو جوائن نہیں کر پایا۔ لیکن میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو پوری آرمی ہے، بہت بڑا جتھا ہے، اتنا تیز تو نہیں جائیں گے، میں کل صبح انشاءاللہ جو صبح اپنی تیاری کر کے اور میں وہاں سے نکل جاؤں گا اور ان لوگوں کو جا کر کے جوائن کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلا بھی دن آیا اور اگلے دن بھی میں اس چیز کو نہیں کر پایا، اس کام کو نہیں کر پایا، وہ نکل گئے، اور ایسے ہی 2 3 4 5 دن نکل گئے اور میں کام نہیں کر پایا، اپنے اور کاموں میں لگا رہا، اور جو آپ کہیں کہ ٹالنے والا جو ان کا ایک اس وقت میں مزاج بن گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں جوائن نہیں کر پایا، اور پھر مجھے یہ احساس ہوا جب 4 5 دن نکل گئے کہ اب تو میں جوائن کر نہیں سکتا، میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، اور پھر ان کو افسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش، اس حدیث میں ان کے وہ الفاظ ہیں، ہائے کاش کہ اس دن میں نے وہ کام کر لیا ہوتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ، جو مسلمانوں کی آرمی تھی، اس کے ساتھ کاش میں نکل گیا ہوتا، وہاں سے چلا گیا ہوتا اس جگہ سے۔ تو یہ آپ کہیں کہ وہی چیزیں ہر جو پروکریسٹینیشن کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، جو کہتا ہے کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اس کو اپنے زیادہ تر کاموں پر افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہائے کاش میں نے پہلے کر لیا ہوتا یہ کام۔ اور یہ اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، کوئی پروجیکٹ ملا ہوتا ہے پروجیکٹ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پڑھائی کرنا ہوتی ہے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آج مزہ کر لو، آج کھیل لو، یہ سب کچھ کر لو۔ ایک حد تک ایک آپ کہیں کہ کالج میں میرے اندر بھی یہ عادت کافی زیادہ آ گئی تھی کہ ٹھیک ہے کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، اس چیز کی وجہ سے کافی کچھ سبجیکٹس کے اندر جو آپ کہیں کہ سیمسٹر تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 4 4 5 5 مہینے کے سیمسٹرس ہوتے تھے، اس میں بھی کالج کے اندر پڑھائی کیا ہوتی ہے، کچھ سیمسٹرز کے اندر کافی زیادہ پریشانی بھی، پھر جب اینڈ ہوتی تھی ایگزامس آتے تو پھر میں یہ سوچتا تھا کہ کاش میں نے پہلے پڑھ لیا ہوتا، کاش یہ کر لیا ہوتا، پھر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ کبھی کوئی فیل یا کوئی اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور ساتھ خیر کے ساتھ جو پوری آپ کہیں کہ پڑھائی اپنی زندگی کی جو بھی کرنا تھی کر لی، لیکن اس چیز سے لیسن یہ ملا کہ پھر یہ سوچ لیا کہ اب کبھی زندگی میں یہ نہیں کرنا ہے کہ ٹالتے رہیں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی بھی کبھی اگر ایسا ہوتا ہے لگتا ہے کچھ کاموں کے اندر تو پھر بھی وہی چیز ذہن میں آتی ہے، بالکل کالج کے زمانے میں ایک دم ذہن پہنچ جاتا ہے کہ اس وقت میں نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو آج کیونکہ انسان کے جب مارکس کم آتے ہیں پھر افسوس ہوتا ہے انسان کو۔ مطلب اپنا 10th کلاس کا میں اگر واقعہ بتاؤں تو اس میں 10th کلاس میں یہ سوچتا تھا، میتھمیٹکس میں بہت زبردست تھا الحمدللہ اللہ کے کرم سے، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ مان لیجئے کہ باقی 90% جو تھا آپ کہیں کہ جو کورس تھا وہ مجھے آتا تھا، بہت اچھے سے آتا تھا، ٹریگنومیٹری ہوتی تھی اس ٹائم میں، اب اس ٹائم میں ذہن کا لیول بھی الگ ہوتا تھا، تو ٹریگنومیٹری بہت آپ کہیں کہ فارمولا بیس تھی، اس میں فارمولے اگر آپ نے یاد کر لیے تو آپ کو بہت آسان رہے گی، تو مجھے اچھی نہیں لگتی تھی وہ، میں یہ کہتا تھا آج یاد کر لوں گا، کل یاد کر لوں گا، اس کے فارمولے عجیب سے لگتے تھے، سب ایک سے لگتے تھے، باقی ایسا نہیں ہے کہ پورے میتھ کے اندر فارمولے ہوتے ہیں، تو وہ سوچتا تھا آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، تو ایک میرے ٹیوشن کے سر بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ تم کر لو، تمہارے پورے مارکس آئیں گے اگر تم کر لو گے تو، کر لوں گا کرتے کرتے وہ پورا وقت نکل گیا، ایگزام کا وقت آیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے احساس ہوا کہ اب میں ان کو یاد نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں اس میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا، ویسٹ کیا کرنا مگر اس میں اگر اپنا ٹائم انویسٹ کروں گا، لگاؤں گا، تو پھر میں اور چیزیں کافی ساری ہیں جو میں کر نہیں پاؤں گا، تو پھر میں نے وہ بالکل ہی چھوڑ دی تھی، ٹریگنومیٹری جو تھی پوری، اور 15 مارکس کی آتی تھی وہ، تب ہمارے ٹائم میں جب میں 10th میں تھا تو میرے 85 مارکس آئے تھے اور 15 مارکس میرے رہ گئے تھے، جو کہ صرف ٹریگنومیٹری کی وجہ سے ہی رہ گئے تھے، اور مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میں پورے مارکس اسکور کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے ٹیچر تھے وہ یہی کہتے تھے ہمیشہ کہ کر لو تم پورے مارکس سیکیور کر سکتے ہو، 100 آؤٹ آف 100 آ جائیں گے تمہارے، اور میرے 85 آئے تھے، تو اس وجہ سے
اس بات کا اب مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے اس وقت میں ٹریگنومیٹری کر لی ہوتی. اس وقت میں میرے پاس وقت بھی تھا شروعات سے. اگر ہلکے ہلکے ایک فارمولہ ایک دن کبھی میں یاد کرتا تو میرے پاس 365 ڈیز تھے آرام سے. میں کبھی بھی یاد کر سکتا تھا آرام سے, پورے سال بھر میں کبھی بھی کر سکتا تھا. خیر جو چیز ہو گئی اس پہ اسلام میں یہی سکھاتا ہے بہت بہترین. اسی لیے اسلام میں سب سے زبردست لگتا ہے کہ جو انسان کی فطرت پر اترتا ہے کہ اب اس کو کاش یہ کر کر کے میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے بعد میں, اور یہ صرف شیطان کے دروازے ہی کھولتا ہے. تو ٹھیک یہاں پر ان کو بھی یہی لگتا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ کاش اس وقت میں نے تیاری کر لی ہوتی اور میں صحابہ اکرام اور رسول اللہ کے ساتھ اس جنگ پر نکل گیا ہوتا, تو آگے جو ان کو آپ کہیں کہ ہیوملیشن یا جو ان کو پریشانی ہے, جو ان کو آپ کہیں کہ رسول اللہ کی ناراضگی جھیلنا پڑی, وہ نہیں جھیلنا پڑتی. تو یہ اسی لیے بتا رہا ہوں صرف میں کہ ایک موٹیویشن ہمارے لیے رہے جو سن رہے ہیں, جو لوگ جو اسٹوڈنٹس اگر سن رہے ہیں, جو آپ کہیں کہ خاص طور سے ینگ ایج میں یہ انسان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہے, پروکریسٹینیشن ہے جیسے کہ کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا, تو وہ اپنی اس عادت کو سدھار لیں. کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی مینٹر نہیں ہوتا ہے, کوئی بتانے والا گھر میں بڑا نہیں ہوتا ہے, کوئی کسی سے بات بھی مطلب اپنے گھر والوں سے ایسا ریلیشن شپ نہیں ہوتا کہ وہ بات چیت کریں ان سے, وہ ان کو سمجھائیں بتائیں اس چیز کے بارے میں. تو کیونکہ میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں تو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے میں نے اس کو یہاں پر بتایا. تو خیر جب وہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت میں ہو لیتا اور چلا جاتا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں شہر کے اندر گھومتا تھا اس وقت میں, جب اپنے کام کے لیے باہر جاتا ہوں گا یا شہر کے اندر رہتے تھے, کیونکہ بہت سوشل تھے کعب بن مالک, کو آگے آ کر کے پتہ بھی چلے گا ہمیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت سوشل تھے. ایک تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ جب شہر کے اندر گھوما پھرا کرتے تھے, جایا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یا تو جس شہر کے اندر مطلب مدینہ کے اندر جن لوگوں سے ملا کرتا تھا ان میں شہر کے اندر کون کون لوگ بچے تھے اس وقت میں, منافقین تھے کہ جن کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں اس وجہ سے جنگ پر نہیں گئے ہیں, یا پھر بچے, عورتیں, یا پھر ایسے بزرگ اور ایسے بیمار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی رخصتی دے دی تھی, جن کا بہانہ مطلب جن کی جو مطلب آپ کہیں کہ ان کا عذر کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بھی ایک شخص ایسا صحیح نہیں دکھتا تھا جو جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہو اور وہ شہر کے اندر گھوم رہا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے کھائی جاتی تھی, بڑی بری لگتی تھی مجھے یہ بات اندر سے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ اب انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یاد نہیں آیا جب تک تبوک پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبوک جب پہنچ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ کعب کہاں ہے, کعب نہیں دیکھ رہے ہیں, کعب بن مالک. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس حدیث میں آتا ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے ہی کسی ایک شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اس کے جو بہترین کپڑے ان کے پاس مطلب 2 گارمنٹس اس حدیث کے اندر آتا ہے, تو 2 جوڑ کپڑا بھی آپ کہیں کہ اس وقت میں لگژری مانا جاتا تھا. 2 جوڑ کپڑا ہے, آپ سوچیں ہمارے یہاں الماریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, وارڈروبس ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں کپڑوں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اس کو اس کے 2 جوڑ کپڑوں نے اور اس کی جو 2 سواریاں ہیں, جو پراپرٹی ہے اس کے پاس, مال جو ہے, باغ واغ ہیں, ان چیزوں نے اس کو روک لیا اور وہ نہیں آ پایا. ان چیزوں میں ہی ملوث ہے, اس کا دل وہیں لگا ہوا ہے. تو اس کے بعد اب یہ ہمیں دیکھیے کلیئر نہیں ہے کہ یہ کوئی منافق تھا یا کون تھا, لیکن یہ پتہ ہے کہ بنو سلمہ کا ہی کوئی شخص تھا, تو منافق نہیں ہوگا. یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی ہے کہ انہوں نے اس شخص کا نام تو ان کو پتہ ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ جب بنو سلمہ کے بارے میں پتہ ہے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص تھا تو, لیکن ان کی خوبصورتی ہے, ان کے اسلامک کیریکٹر کی, ایٹیکیٹس کی, یہ مینرز کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچے تک کو اس کا نام نہیں بتایا وہ شخص کون تھے جن سے یہ غلطی ہوئی. اب دیکھیے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا, وہ غلطی ہو جاتی ہے. ایک طریقے سے انہوں نے چغلی غیبت ہم جس کو کہیں کہ ان کی چغلی کر دی کہ ہاں ان کے پاس تو بہت مال و دولت ہے, وہ اس وجہ سے نہیں آئے, تو ان کا نام بھی نہیں بتایا حضرت کعب بن مالک نے. وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ان کی لگژریز ہیں انہوں نے ان کو روک لیا, وہاں پر رکے ہوئے ہیں, اس وقت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے انٹروین کرتے ہیں اور بیچ میں آ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس شخص کو ڈانٹتے ہیں جو بنو سلمہ کا شخص تھا. وہی حق وہاں پر ایک آپ کہیں کہ ایک ایسا الفاظ ہے جس کا کوئی ٹرانسلیشن یہی نہیں ملتا ہے, ہمیں نہیں ملے گا جس کا کوئی اردو یا انگلش کے اندر. تو وہ کہتے ہیں وہی حق, ایسی بات نہیں ہے. معاذ بن جبل آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یا رسول اللہ, اللہ کی قسم میں کعب بن مالک کو جانتا ہوں اور صرف اچھا ہی جانتا ہوں کعب بن مالک کے بارے میں, اور اس کے دل میں کوئی ایسی نیت نہیں ہے, وہ کوئی برا شخص نہیں ہے جو کسی وجہ سے کچھ نہ کچھ وجہ رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا. اب اسی میں اس حدیث میں وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں مدینہ, جب میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں 1000 رنگ کے بہانے آنے لگے, ہر طریقے کا بہانہ آنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ سکتا ہوں, کیا بہانہ کروں گا اور میں کیا کہہ کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہوں. اور وہ اپنے ذہن میں وہ کہتے ہیں کہ سوچنے لگا, ایک ایک بہانہ میرے اندر آنے لگا, لیکن پھر
ایک ایک کر کے سارے ہی بہانے میرے ذہن سے نکل گئے، اور میں نے یہ سوچا کہ میں اس سچویشن سے اپنے آپ کو کوئی جھوٹ بول کر کے نہیں بچا سکتا۔ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اس کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، اس کے لیے تیسرا جھوٹ بولنا پڑے گا، اور جھوٹ بولوں گا بھی کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو وہ اپنی اس چیز کو ریئلائز کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بچنا ہے تو صرف اور صرف سچ بتانا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جھوٹ سے کام نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ڈیسیجن کیا اپنے ذہن میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنفیس کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو معاملہ ہوا ہے وہ سچ سچ بتا دوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں مدینہ کے اندر، اگلے دن آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور سارے لوگ لائن لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے بہانے بتاتے ہیں، اپنے مطلب ریزن بتاتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے نہیں آ پائے، نہیں جا پائے، نہیں جوائن کر پائے۔ اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ اس کا ایک اور برانچ جو ہے، اس کے آپ کہیں کہ ایک اور طرز ہمیں ملتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ بتاتے ہیں کہ 80 لوگ تھے۔ اس کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ لگ بھگ 80 اور کچھ لوگ تھے، 80 کے اوپر تھوڑا یا 80 کے نیچے، اتنے لوگ تھے جو لائن لگائے ہوئے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہانے آ کر کے بتا رہے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ایسی مطلب آپ کہیں کہ وہ مسکان تھی کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ہاں یہ میرے سامنے جھوٹا بہانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ اور اسی میں وہ بات ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حذیفہ ابن یمان بیٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، یہ مجھے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتہ ہے۔ زیادہ تر تو منافق تھے، منافق ہی آ کر کے بہانے کرتے ہیں کہ ہمارا کھیت میں مطلب بہت ضروری کام تھا، ہماری فصل بس تیار تھی، ہم اس کو اتار رہے تھے، ہماری کوئی کہتا ہے بیوی بیمار ہو گئی تھی، کوئی کہتا ہے بچہ بیمار ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے سواری نہیں تھی ہمارے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہتے ہیں کہ یہ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اور یہ مجھے کچھ بھی بہانہ بنا کر کے جا رہے ہیں، حالانکہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ ان کے دل میں نفاق ہے، یہ منافق ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں گئے، کوئی اور ان کے پاس ریزن نہیں تھا، یہ تو صرف بہانے کر رہے ہیں مجھ سے اس وقت آ کر کے۔ اور اللہ کی قسم میں ایک ایک کے نام جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غصے میں ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ ابن الیمان کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے، اور سارے منافق ہوئے جتنے مدینہ کے اندر منافق تھے حذیفہ ابن الیمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز تھا جس راز کی وجہ سے حذیفہ ابن الیمان کو رازدار رسول کا لقب ملا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راز بتایا تھا کہ کون کون اس شہر کے اندر منافق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں لیکن تم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہیں کہ زندگی کے بعد بھی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی اپنی آخری سانسوں تک حذیفہ ابن الیمان نے کسی کو وہ نام نہیں بتایا کہ کون وہ شخص ہے۔ مطلب بڑی آپ کہیں کہ ہیومن نیچر پر اترنے والی یہ چیز ہے کہ بتا کر کے بعد میں افراط و تفریط ان کو نہیں مچانا ہے، لوگوں کے اندر کیوس نہیں مچانا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو لیبل کرتے پھریں، ارے یہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ رسول اللہ نے ان کو بتائی، ٹھیک ہے، محبت نے بتائے، ایموشنز میں بتائے، بھروسہ کر کر کے بتائے، جس بھی ریزن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے حذیفہ ابن الیمان کو، لیکن انہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ نہیں توڑا، جو ان کا راز تھا وہ راز ہی رکھا انہوں نے۔ ہاں، اس ضمن میں یہ ضرور ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ سوچئے جن کے بارے میں ڈبل آپ کہیں ٹرپل کوادرپل ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اور اللہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے، اور صحابہ اکرام بھی تعریف کرتے ہیں، اور اتنی تعریف ہوتی ہے کہ آج تک جنریشن تک ان کی تعریف نہیں، مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو تعریف کرتے ہوئے لوگ تھکتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اگر صحابہ اکرام میں کسی سے کرتے ہیں لوگ تو ابوبکر اور عمر سے کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی جا کر کے مطلب وہ بھی آ کر کے مطلب اپنے ایمان کی اتنی فکر کرا کرتے تھے، کہتے تھے یا حذیفہ مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے تمہیں بتایا تھا منافقوں کے نام۔ تو حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کا جو بھی اسٹیٹس ہو، آپ کتنے ہی بڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر کے ہیں، ان کے راز کو میں نہیں بیان کر سکتا، نہیں عیاں کر سکتا کہیں پر بھی۔ تو جب وہ پریشان ہو گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، کئی بار پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے نہیں بتایا تو وہ ایک یہ کویشچن کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتا دو کہ کیا میں تو نہیں ہوں اس لسٹ کے اندر، جو نام تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، 30-40 لگ بھگ نام آتے ہیں بتائے تھے، اور وہ نام کسی کو بھی نہیں پتہ ہسٹری کے اندر۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ہوا یا جد بن قیس ہوا، یہ لوگوں کے بارے میں تو اوپن تھا، کیونکہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی تھی کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کی اپنی منافقت کھولی تھی۔ اور اس کے علاوہ نہ تو رسول اللہ نے کبھی کسی کو بتایا، اور نہ ہی صحابہ اکرام یعنی کہ جو حذیفہ ابن الیمان انہوں نے بھی نہیں بتایا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بتا دو کون ہے، اس میں تو نہیں ہوں، اس لسٹ کے اندر میں تو نہیں ہوں، میرا نام تو نہیں ہے. تو پھر ان کی رسپیکٹ میں، ان کی محبت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اس لسٹ کے اندر نہیں ہیں، آپ مت پریشان ہوئیے امیر المومنین، آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کی تو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں اس لسٹ کے اندر، آپ نہیں ہیں اس لسٹ کے اندر، آپ پریشان مت ہوئیے، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے، آپ اس لسٹ کے اندر نہیں ہیں. تو اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، اب یہ تو کیونکہ آپ اتنے زیادہ ریکویسٹ کرتے تھے، آپ اتنا زیادہ پوچھتے تھے، تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب آج کے بعد میں کسی کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا، اگر کوئی بھی مجھ سے پوچھنے آئے گا، اعلان کر دیتے ہیں وہ کہ میرے پاس پوچھنے مت آنا، میں نہیں بتاؤں گا، اور کوئی یہ بھی پوچھے گا کہ میں اس لسٹ میں ہوں یا نہیں، تو میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا. یہ بھی ایک، کیونکہ حالانکہ دیکھیے یہ تو خیانت تو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے ساتھ. رسول اللہ نے نام بتائے تو انہوں نے نام کسی کو نہیں بتایا. لیکن اگر وہ یہ سوچنے لگیں، سب لوگ آ کر کے ایک ایک اپنے بارے میں پوچھنے لگیں، میں تو نہیں ہوں، میں تو نہیں ہوں، وہ کہیں گے نہیں ہوں نہیں ہوں، ایکسکلوڈ کرتے جائیے، جو بچے وہ اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن آٹومیٹکلی لوگ یہ سمجھ لگیں کہ یہ منافق ہیں. تو اس وجہ سے کہ معاشرے کے اندر فتنہ نہ بنے، وہ چیز انہوں نے نہیں بتائی. اور دیکھیے نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا، لسٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے لیے، پھر ہم انشاءاللہ اپنے واقعے کو پورا ڈسکس کریں گے، کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لسٹ بتائی منافقوں کی، اور نہ ہی حذیفہ ابن الیمان نے بتائی وہ منافقوں کی لسٹ. اس کے اندر دیکھیے سب سے بڑی ایک جو اب آپ کہیں نا ہمارے لیے ہڈن لیسن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم کسی کے اوپر منافقت کا لیبل نہیں لگا سکتے. ایسے ہمارے معاشرے میں بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں، کافر کا، مشرک کا، منافق کا لیبل لگا کے آپس میں مسلمان بھائی کے اوپر ان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ ایک انڈیویجول کا کام نہیں. جب رسول اللہ نے نہیں بتایا، جو کہ جن کو پتہ بھی تھا، جو بتا بھی سکتے تھے، جو اس چیز کے اہل تھے، انہوں نے نہیں بتایا اس چیز کو، صحابہ اکرام نے نہیں بتایا، محدثین نے، سلف نے، علماء اکرام نے شروعات کے جتنے بھی، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. یہ تو آج جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بہت آسان ہو گئی یہ چیز، ان چیزوں کو لیبل کرنا کہ یہ منافق ہے اور یہ جو ہے کافر ہے، ایک دوسرے کو مسلمان آپس میں یہی لیبلنگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت غلط سی چیز ہے، اسلام کی روح سے بہت خلاف ہے یہ چیز، تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. خیر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہیں مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا. اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے ہوتے ہیں تو اس میں لائن میں جب آ کر کے منافقین مطلب لوگ ایک ایک کر کے آتے ہوتے ہیں، تو پھر کعب بن مالک کا نمبر آتا ہے، وہ آگے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کے خود مطلب یہ الفاظ ہیں بڑے، مطلب اگر آپ اس کو ایموشنلی پڑھیں گے نا اس واقعے کو، آپ اپنے کہیں پر سیرت سے پڑھیں یا کہیں حدیث سے پڑھیں، جو حدیث کے میں نے نمبر دیے ہیں، تو بڑا دل کو مطلب کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے دل کو لگتے ہیں. اگر کعب بن مالک کی طرف سے اگر آپ سوچیں تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میرا نمبر آیا، میں آگے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک وہ تنزیہ غصے والی ہنسی تھی. مجھے دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا تو رہے تھے، لیکن غصے والی ہنسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ جیسے میں نے ڈس اپوائنٹ کر دیا ہوں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھا کرتے تھے، اور کعب بن مالک تو اتنے شروعات کے مسلمان ہیں جن کو رسول اللہ یاد کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں جا کر یہ کعب بن مالک کہاں ہے. تو اس کا مطلب ایکسپیکٹیشنز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان ایکسپیکٹیشنز کو لیٹ ڈاؤن کیا انہوں نے وہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک غصے والی ہنسی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تنزیہ طور پر پوچھا، ہاں بھائی کعب، تمہارا کیا بہانہ ہے، تم کیا کہتے ہو، تم کیوں نہیں گئے وہاں پر، اس جنگ کے اندر کیوں شامل نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کعب بن مالک اب مطلب بڑا ایموشنل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سارے ہتھیار گرا دیتے ہیں اپنے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ذہن کے اندر مطلب اگر آپ نہیں ہوتے، آپ کی جگہ یہاں پر کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہوتا، تو میرے ذہن میں ہزار طریقے کے بہانے ہیں، جھوٹ بول کر کے میں بے وقوف بنا کر کے نکل جاتا، الٹا سمپیتھی لے کر کے چلا جاتا. لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا خوبصورت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کیا ان کا رتبہ اور کیا ان کا مرتبہ ہے، ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائیسٹ اتھارٹی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں مسلمان، لیکن ان کا اپنا مطلب سب سے بڑی رسپیکٹ اور سب کچھ ان کو دینا. لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچی اتھارٹی ہے، جو مسلمانوں کے لیے ہیں. تو وہ اس کا کلیئر فرق آپ دیکھیں، صحابہ اکرام دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کئی بار یہ فرق جو ہے ختم کر دیتے ہیں کچھ لوگ. رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک ساتھ لے آتے ہیں کئی بار. آپ کہیں کہ جانے انجانے میں لے کر کے آتے ہیں، کچھ جان کر کے لے آتے ہیں، کچھ آپ کہیں کہ ان کے اندر جو ان کی جو آپ کہیں کہ کلچرنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ان
کو جو تربیت ہوئی ہوتی ہے، ان کو جو چیزیں باتیں بتائی جاتی ہیں علماء کرام کی طرف سے، تو وہ اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک غلط کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے اندر دیکھیے کتنی کلیئرٹی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کوئی اور شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہوتا تو میرے ذہن میں ہزار بہانے ہیں اس چیز کو بتانے کے، میں بہانہ بنا کر کے نکل جاتا یہاں سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دوں گا، آپ سے کوئی بہانہ کر دوں گا، آپ تو خوش ہو جائیں گے آج، لیکن کل اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے گا، سچ بھی بتا دے گا آپ کو، اور میں آپ کی ناراضگی بھی مول لوں گا، آپ پھر غصہ کریں گے میرے اوپر اور ناراضگی میرے اوپر آئے گی واپس، آپ کی بھی ناراضگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی تو ناراضگی ہوگی ہی ہوگی۔ بنسبت اس کے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر آج آپ کو جو سچ چیز ہے وہ میں بتا دوں گا، ہو سکتا ہے آپ اس چیز پر مجھ سے غصہ کریں، مجھ سے ناراض ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہمیں سب سے بڑا مطلب جس کی رضا ہمیں چاہیے خالص، اس کی میں ناراضگی مول نہیں لوں گا، اس کی رضامندی مجھے مل جائے گی کہ ہاں میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ چیز ان کو کلیئر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش تو کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں ایسا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم حاصل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش ہمیں کرنا ہے، ہمیں جو صحیح ریزن ہے وہ بتانا ہے، چاہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کیوں نہ مل جائے۔ حالانکہ ان کی پہلی پرائیورٹی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس نہ کریں اس چیز پہ، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھ سے ایسا کام ہو چکا ہے کہ جو میں ریزن بتاؤں گا اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ناراضگی ہو، آپ کو غصہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز لگی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے۔ کیونکہ اللہ تو آپ سوچئے کہ یہاں پر ایک چیز اور کلیئر ہو رہی ہے ہماری، جو میں چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہوتے ہیں پچھلے کئی بار بھی ڈسکس کر چکا ہوں، کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ آپ کو تو علم غیب پورا کمپلیٹ نہیں ہے، اگر میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹ بول دوں گا تو آپ اس چیز کو مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن کل اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا جبرائیل امین کے ذریعے، تو وہ غیب کا جو علم ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، جو ہم کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا رسول اللہ کو بتا دیتا تھا علم غیب، تو آپ کو کل پتہ چل ہی جائے گا اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو آل نوئنگ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، آج میں اگر جھوٹ بول دوں گا تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ بات پتہ ہی ہے، تو میں دونوں کی ہی ناراضگی وہاں پر مول لے لوں گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسا عذر نہیں تھا، کوئی ایسا بہانہ نہیں تھا، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاتا اور آپ مجھے معاف کر دیتے۔ ہر چیز میرے پاس، ہیلتھ بھی تھی، مال بھی تھا، سواری بھی تھی، باغ بھی تھے، کچھ ایسی پریشانی میرے پاس نہیں تھی جو مجھے روکتی اس جنگ پر جانے سے، بس میری جو ایک پروکریسٹینیشن والی جو عادت تھی جس کی وجہ سے میں یہ سوچتا رہا آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، یہی سوچتے سوچتے پورا وقت نکل گیا، آپ لوگ نکل گئے، چلے گئے، میں جوائن نہیں کر پایا، میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد صدقتا، کہ اس شخص نے پہلا شخص آیا ہے جس نے سچ بولا ہے۔ حذیفہ ابن الیمان جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس بندے نے، اس شخص نے سچ بولا ہے، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کعب بن مالک سے کہتے ہیں کھڑے ہو اور یہاں سے چلے جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ تمہارا میٹر ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ اب تم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کٹ گھرے میں اپنا فیصلہ رکھ دیا ہے، تو اس کا فیصلہ بھی پھر اللہ ہی کی طرف سے آئے گا۔ اللہ کو تم نے جانتے ہوئے نا کہ اللہ ناراض نہیں ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں مسجد نبوی سے۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں کھڑا ہوا تو میرے جو قبیلے کے لوگ تھے، بنو سلمہ کے لوگ تھے، وہ آ گئے، انہوں نے مجھے گھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ تم بے وقوف ہو، کیا تم نے جیسے لوگ بہانہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے، تم نے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی چھوڑ دیتے، اب تمہارا معاملہ اٹک گیا نہیں اٹک گیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اتنا زیادہ مجھے میرے قبیلے والوں نے آ کر کے کہا، اتنا مطلب کہنے کے لیے فورس کیا کہ میرے ذہن میں مجھے بھی لگنے لگا کہ ہاں یار کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کوئی بہانہ کر کے اپنی جان بچا لوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ تھاٹ میرے خیال میں آیا، میں نے اپنے لوگوں سے پوچھا، بنو سلمہ کے لوگوں سے، کہ کیا میرے ہی ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوا یا اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے سچ بولا ہے، اپنا کوئی ریزن بتایا ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اوپینین نہیں دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں 2 لوگ اور ہیں ایسے جنہوں نے کنفیس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، ہم جا نہیں پائے بنا کسی بہانے کے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کعب بن مالک کہ کون لوگ ہیں وہ؟
تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے مرہ ابن ربیہ الامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرہ ابن ربیہ الامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جو تھے ہلال ابن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو صحابی اور ہیں، دو لوگ اور ہیں ایسے جنہوں نے ٹھیک تمہاری طرح کنفیس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ تمہارے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو مرہ بن ربیہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو لوگ تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں آتا ہے پھر آگے کہ جیسے ہی ان لوگوں نے، جو قبیلے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ دو نام مجھے بتائے تو مجھے ایک دم سے دھیان میں آیا کہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو لوگ مجھ سے زیادہ تقوی رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ نیک لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ، اور بدر بھی انہوں نے وٹنس، بدر میں بھی تھے، وہ بدر کے اندر بھی شامل تھے، تو بدر میں بھی نہیں تھے، کعب بن مالک جو بتایا میں نے شروعات میں کسی وجہ سے، لیکن یہ دونوں جو ہیں مرہ اور ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ لوگ تو اس کے بدر کے اندر بھی شامل تھے۔ کتنے جلیل و قدر صحابی ہیں، مجھ سے بڑے لیول کے صحابی ہیں، یہ لوگ بھی نہیں جا پائے، تو ان لوگوں کی کمپنی مجھے زیادہ قبول ہے بنسبت اس کے کہ میں جاؤں رسول اللہ سے جھوٹ بولوں اور میں منافقوں میں شمار کیا جاؤں۔ یہ تین لوگ جو ہیں، ان دونوں کے ساتھ ہی اگر میرا شمار ہو، ان کے ساتھ ہی میرا فیصلہ آئے تو مجھے اس چیز کے بارے میں منظور ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس گھر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے ان کو حکم دیا کہ کوئی بھی شخص ان تینوں سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اتنی بڑی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ سننے میں بہت آسان لگ رہی ہے یہ سزا، لیکن بہت 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 بڑی یہ سزا ہے، اور جس کے ساتھ ہوگی، جس کے اوپر گزرے گی، وہی جان سکتا ہے کہ کسی انسان کو بوائیکاٹ کر دیا جائے، پورا اس کو بات ہی نہیں کری جائے، بالکل بھی ابینڈن کر دیا جائے اس کو، تو وہ اس کی معاشرے کے اندر ایسا ہو جائے گا جیسے مطلب دنیا ہی اس کے لیے ختم ہو گئی ہے پوری۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ ان تینوں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ وہ آگے ہم دیکھیں گے بھی کس طریقے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی لوگوں کا ایک دم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور سارے ہی لوگوں کا ہم تینوں کے لیے بالکل ایٹیٹیوڈ ہی بدل گیا۔ ان لوگوں نے ہم سے بات ہی کرنا بند کر دی، ایون سلام بھی اگر ہم کرتے تھے تو ہمارے سلام کا بھی ہمیں جواب نہیں ملتا تھا، اور پھر ایسا لگتا تھا کہ ہم جیسے مدینہ کے اندر اپنی زمین کے اندر اجنبی ہو گئے ہیں، فارنر ہو گئے ہیں، اور یہ زمین اپنی چوڑائی کے باوجود، اپنی واسٹنس کے باوجود ہمارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، ہمیں کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پر بس ختم ہو گئے ہیں، ہماری دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ سی چیز ہے جو یہاں پر ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک حکم دیا، اور سارے ہی صحابہ اکرام میں سے ایک بھی مطلب ایکسیپشن ایسا نہیں ملتا ہے کہ جس نے ان سے چھپ چھپا کر کے بھی بات کر لی ہو، کعب بن مالک سے اور دونوں جو تھے باقی، کہ بات کر لی ہو، ان سے بات تک نہیں کی، نہ ہی کوئی سرویلنس ان کے اوپر ہو رہا ہے، نہ کوئی موبائل ٹریکنگ ہو رہی ہے ان کی، نہ ان کے پیچھے کوئی خفیہ پولیس، سیکرٹ پولیس ایجنسی لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے، لیکن پھر بھی کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر بات نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ وہی چیز ہے جس کو بار بار کرٹیکلی اگر ہم سوچیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جس کی تشکیل، جو میں پچھلے 1-2 کلاسز پہلے بتا چکا ہوں، کہ جس کی تشکیل، جس کی فاؤنڈیشن جو ہے اسلام کے اوپر، ایک آئیڈیالوجی کے اوپر رکھی، اور وہ آئیڈیالوجی اسلام، یعنی کہ اس کے اندر ساری ہی چیزیں پھر اسلام کی ہوں گی۔ اس کا سوشل سسٹم بھی اسلام کا ہوگا، جوڈیشل سسٹم بھی اسلام کا ہوگا، پولیٹیکل سسٹم بھی اور اکنامک سسٹم بھی، تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جس کی تشکیل اسلام کے اوپر، آئیڈیالوجی، اسلام کی جو آئیڈیالوجی اس کے اوپر ہوا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کے اندر جو سوشل سسٹم ہے اس کے اندر یہی بتایا جاتا ہے، بار بار اسی چیز کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ آپ کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اب وہاں پر کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، پولیس ہے یا نہیں ہے، سرویلنس ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مانیٹرنگ ہر وقت کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلیفہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی ایسا مطلب فالٹی انسان نہیں نکلتا، مطلب ایسے ہوں گے جن کا ہر کسی کا تقویٰ اوپر نیچے ہوگا، الگ الگ ہوگا، لیکن پھر بھی اس میں سے کوئی شخص ایسی ضرورت نہیں کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ڈیفائی کرے، ان کا جو حکم ہے اس کو توڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی کیا ان کے اندر آپ کہیں حیثیت ہے، جو خلیفہ ہیں، لیڈر ہیں، ان کو حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اسلام میں یہ بہت بڑا حرام کام ہے، غلط کام ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ چلو رسول اللہ تو ہر جگہ نہیں دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ وہاں پر دیکھ رہا ہوگا۔ اور یہ جو آپ کہیں کہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کے معاشرے میں دین کو سیاست سے بالکل ہی الگ کر دیا ہے،
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ سیاست کے اندر آتے ہیں جن کے اندر نہ دین ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے، کچھ بھی کرپشن ہی کرپشن ان کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی، ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر سامنے ہوگا تو ضرور ڈریں گے، پولیس سامنے ہوگی تو ضرور ڈریں گے، لیکن کوئی نہیں ہوگا تو پھر جتنا جھوٹ اور گبن اور گھپلا وہ کر سکتے ہیں اتنا گھپلا وہ کریں گے اس کے اندر۔ تو یہ ایک چیز بتانا ضروری تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم لوگ ایسے ہی رہے، اسی کنڈیشن میں رہے، اس کے بعد 50 دن گزر گئے، 50 دن کے بعد اور جو مطلب اور دو صحابی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہے اور 50 دن گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مطلب اور جو دو تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر کے اندر ہی بند کر لیا، وہ باہر ہی نہیں نکلتے تھے، آتے ہی نہیں تھے، جاتے ہی نہیں تھے باہر۔ لیکن کعب بن مالک جو ہیں وہ کہتے تھے میں جان بوجھ کر کے باہر جایا کرتا تھا اور آ کر کے مارکیٹ کے اندر جایا کرتا تھا، نماز کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا تاکہ جان بوجھ کر لوگوں کو سلام کروں، لوگ مجھ سے کوئی تو بات کرے، کہ مجھے اتنا عجیب سا لگتا تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی تو مجھ سے بات کرے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سوشل بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں مارکیٹ کے اندر جایا کرتا تھا، لوگوں سے ملا کرتا تھا، کسی سے بھی جا کر کے سلام کیا کرتا تھا تو کوئی بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ ایون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کاش ذرا سے ان کے ہونٹ ہل جائیں سلام کا جواب دینے کے لیے، لیکن ان کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے میں نہیں دیکھا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جتنے بھی تھے دل کے اندر ہی ان کے سلام کو جواب دے دیا کرتے ہوں، لیکن اس وقت میں جو حکم تھا رسول اللہ کا یہی تھا کہ کوئی سلام کا بھی جواب ان کے نہیں دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ اب یہ بڑی سخت چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس سے مطلب ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں بڑی ایموشنل ہے، کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوتا تھا مسجد کے اندر، اپنی نفل وغیرہ ادا کرتا ہوا کرتا تھا، تو مجھے یہ احساس ہوتا تھا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کے اوپر ہلکا پھلکا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوا کرتا تھا تو میں یہ نوٹس کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہار رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، بڑی محبت اور شفقت کی نظر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نماز ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کرتا تھا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیونکہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے شاید بلا لیں، اب مجھ سے بات کر لیں، جیسے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نگاہ چہرہ کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا کرتے تھے، دوسری ڈائریکشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا کرتے تھے یا کسی اور سے باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگیج ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ چیز ان کو بڑی مطلب انہوں نے تو اس حدیث کے اندر نہیں بتایا، لیکن مجھے بڑی تکلیف دہ یہ چیز لگتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں ان کی طرف اگر ہم دیکھیں اور وہ نگاہیں ہم سے پھیر لیں تو کیا مطلب ایسی سزا دی ہے کہ واقعی میں مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ دوزخ میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو الگ چیزیں ہیں، وہ ہوگا معاملہ، اور ایک اچھا مومن امید لگائے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ان سزاؤں سے بچائے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات بھی نہ کریں، سلام کا بھی جواب نہ دیں اور اس کی طرف دیکھے بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اب دیکھیے وہی چیزیں خوبصورتی ریلیشن شپ کی پتہ چل رہی ہے صحابہ کرام کے رسول اللہ کی۔ رسول اللہ دیکھتے تو تھے ان کو کہ اس طریقے سے توبہ کر رہا ہے وہ شخص اور رسول اللہ کی طرف سے، لیکن ابھی کوئی حکم نہیں آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بات نہیں کرتے ہیں اسی چیز کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پریشان ہو گیا، 50 سے زیادہ دن نکل گئے، میں پریشان ہو گیا، تو میں اپنے سب سے جو ان کے اچھے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ جو تھے ان کے ابو قتادہ، اور ان کے بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے، وہ کہتے ہیں میں ابو قتادہ کے گھر گیا، مطلب ان کے باغ گیا، ان کے باغ میں دیوار سے کود کر کے گیا چپکے سے، اور ان کے جب سامنے دیکھا میں نے ابو قتادہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں دکھائی مجھے دیکھ کر کے، میں نے سلام بھی کیا ان کو، انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یا ابو قتادہ تم اللہ کی قسم تم یہ بتاؤ کہ تم تو جانتے ہو نا کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ایک شخص ہوں، ایک میں مطلب مومن ہوں، میرے دل میں کوئی منافقت نہیں ہے اور میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پوچھا تو ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری بار ان سے پوچھا ابو قتادہ سے، دوسری بار بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب میں نے پوچھا ابو قتادہ سے تو ابو قتادہ نے اپنا چہرہ پھیر کر کے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کر کر کے منہ کر کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، مجھے کچھ نہیں پتہ اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میرا دل بالکل ایک طریقے سے ٹوٹ گیا بالکل، اور میں وہاں سے روتا ہوا بھاگا کہ میرا اپنا بھائی اور میرا اپنا بیسٹ فرینڈ جو وہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگا اور وہاں سے جا کر کے میں سیدھا اپنے گھر گیا اور میں نے اپنے آپ کو بالکل ایک طریقے سے کوارنٹائن کر لیا، اور میں نکلنا مطلب انہوں نے بھی گھر سے نکلنا بہت زیادہ باہر بند کر دیا۔ اور انہی دنوں میں بتاتے ہیں کہ جب میں مارکیٹ میں ایک دن میں گھوم رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نبطی کو دیکھا،
بہت بڑی لمبی حدیث ہے. تو اس میں کہتے ہیں میں نے ایک نبتی کو دیکھا. نبتی جو آپ کہیں گے سیریا شام کا ایک کرسچن تھا. وہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا سب سے کہ وہ کہاں ہے. جب میں نے دیکھا کہ وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا, میں اس کے پاس گیا, میں نے پوچھا کہ ہاں میں ہوں کعب بن مالک, کیا کام ہے تمہیں مجھ سے. اس نے غسان قبیلے کا جو سردار تھا اس نے بھیجا تھا ان کو, اور لیٹر لے کر کے بھیجا تھا ایک خط. اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے لکھا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے جو اصحاب ہے, تمہارے جو دوست ہیں, انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے, یعنی کہ رسول اللہ اور تمہارے جو باقی دوست ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے, تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آ رہے ہیں, تم سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, تمہیں بوائیکاٹ کر دیا ہے, اور تمہارا اس جگہ پر اب سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. تم ایک کام کرو, تم میرے ساتھ آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ یہاں پر. غسان قبیلے والا لکھتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ سیریا یہاں پر, اور میں تمہارے لیے ہمیں جوائن کر لو, اور میں تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں کروں گا, اور تم یہاں پر بہت زیادہ خوش رہو گے. تو وہی جب پڑھتے ہیں, بس پورا لیٹر نہیں پڑھتے ہیں, صرف اتنا ہی پڑھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے جو ابھی تک صحابہ کرام مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں, اس سے بڑی آزمائش ہے میرے پاس کہ اتنا بڑا آفر میرے پاس آ گیا ہے. لیکن وہ اپنے شیطان کو بالکل مطلب کہ شیطان کوئی تھاٹ ہی نہیں ڈالا دماغ کے اندر, وہ اس وقت اسی خط کو پورا جلا دیتے ہیں پورا پڑھنے سے پہلے, اور وہ اس نبتی جو تھا جو میسنجر تھا اس سے منع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 50 دن اور گزر گئے. ایک تو 50 دن وہ گزرے تھے, ایک 50 دن اور گزر گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قاصد آتا ہے, ایک میسنجر آتا ہے میرے پاس, اور وہ یہ کہتا ہے کہ کعب بن مالک, او کعب بن مالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. اب آپ سوچیے کہ 50 دن 100 دن بعد ایک میسنجر آ رہا ہے, ان کو لگے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی خبر آئی ہے, لیکن اس پر ایک اور ان کے لیے آزمائش آ جاتی ہے جو ان کے آپ کہیں کہ آ کر کے یہ کہتا ہے میسنجر کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. اس پر بھی آپ دیکھیے ان کی اطاعت کا کہ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں کیوں اختیار کر لوں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے علیحدگی کے لیے, تو کیا بالکل علیحدگی اختیار کر لوں, طلاق دے دوں اس کو, یا پھر میں اس کو اپنے گھر بھیج دوں واپس. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, طلاق مت دو, ان کو کچھ وقت کے لیے ان کے گھر پر بھیج دو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ ان کی بیوی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں. ان کی بیوی بھی اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کا حکم ہے تو وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے ہلال کے بارے میں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہلال بن امیہ جو تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیونکہ کافی ایجڈ انسان تھے تو ان کی بیوی جا کر کے اسپیشل پرمیشن لیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے, ان کو کھانا پینا بھی نہیں مل پائے گا, تو میں کھانا پینا ان کو دے دیا کروں گی, آپ اس کے لیے اسپیشل پرمیشن مجھے دے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسپیشل پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ کھانا وغیرہ دے دیا کریں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور 10 دن گزر گئے ایسے ہی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. کہتے ہیں کہ اس کے بعد 10 دن اور گزر گئے اور میں اسی اسٹیٹ میں تھا. ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جب میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے چھت پر, اپنے جو ان کا گھر تھا اس کی چھت پر لیٹا ہوا تھا اور میں کچھ سوچ رہا تھا, تو میں نے ایک دور سے دیکھا ایک کوئی شخص جو ہے وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں, یعنی کہ جبل الصلہ, ایک وہاں پر اب الگ الگ پہاڑ تھے, اس کے بارے میں نام رکھے ہوئے تھے الگ الگ پہاڑ کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جبل الصلہ پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص چیخیں مار رہا ہے, مطلب آوازیں دے رہا ہے مجھے, یا کعب بن مالک, یا کعب بن مالک. جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے یا کعب بن مالک ابشر. وہ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی کہنا تھا اور میں زمین پر گر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. ابشر مطلب خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے خوشخبری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مطلب خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص آ کر کے مجھ سے بات کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے میری جو توبہ تھی وہ قبول کر لی. اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں, فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ سوچئے یہ ایک مومن کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, دکھاتے ہیں کہ اتنے ٹائم تک اللہ تعالیٰ نے آزما لیا, اتنی چیزیں ہو گئیں, لیکن شکایت اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ زندگی ہے ہی ٹیسٹ. غلطی ہوئی تھی, اس کی سزا دنیا کے اندر مل جائے تو اچھا ہے, آخرت میں اس کی سزا کو برداشت نہیں کر پائے گا انسان. تو وہ کہتے ہیں کہ ابشر جیسے ہی سنتے ہیں وہ گھٹنوں کے بعد زمین پر گر جاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. وہ شخص بھاگتا ہوا دوسرا ایک اور شخص آتا ہے, ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے, چھت پر آتا ہے ان کی, اور وہ کہتے ہیں کہ یا کعب بن مالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری مغفرت کے بارے میں اعلان کر دیا ہے اور اب سب لوگ تم سے بات کر سکتے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا اور میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا, میں نے سوچا کیا کروں, جو اتنی اچھی خوشخبری میرے لیے لے کر کے آیا ہے. تو میرے اوپر جو جھبا تھا جو میں پہنا ہوا تھا وہ میں نے وہی گفٹ کر دیا اس کو. خوشی میں میرے پاس اور کچھ اس وقت سامان نہیں تھا اور میں بھاگتا ہوا گیا اپنے گھر میں بھی. اس وقت میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے, میں بھاگتا ہوا گیا پڑوس میں نے وہاں سے ایک جھبا لیا, ان سے کہا کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. میں وہ جھبا پہن کر کے سیدھا پہنچا مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ اکرام سے ملنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے لگنے.
نے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں مسجد کے اندر داخل بھی نہیں کر پایا تھا، راستے میں ہی کچھ لوگ مجھے ملنے لگے جو سلام اور دعا دینے لگے، اور مسجد کے دروازے سے جیسے ہی انٹر کیا تو کچھ سارے لوگ ایک دم اکٹھے ہو کر کے میرے پاس آ گئے، مجھے گلے لگانے لگے اور مجھے کانگریچولیٹ کرنے لگے ایک طریقے سے. وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں مسجد کے اندر گیا میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، گھرے ہوئے مجمع لگا ہوا تھا رسول اللہ کا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو کہ آپ کا ایک مہاجر صحابی تھے، مکن صحابی تھے، وہ اٹھ کر کے آتے ہیں اور وہ ان کو کانگریچولیٹ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں بھولوں گا اس دن میں اتنا خوش تھا. اور طلحہ ابن عبید اللہ کا جو یہ جیسچر تھا مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ اٹھ کر آئے، انہوں نے مجھے خوشخبری دی، گلے لگایا. اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پہلے مسکراتے تھے اس سے کہیں زیادہ خوش ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں. ان کے چہرے پر وہ خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایویڈنٹ تھی، بالکل ظاہر تھی، ہمیں دیکھتے ہی پتہ چلتی تھی. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوشی، اور رسول جیسے کوئی چاند اندھیری رات میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ کھلا ہوا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابشر یا کعب تمہارے لیے خوشخبری ہے، اور جب سے تو پیدا ہوا ہے کعب بن مالک اس دن سے لے کر آج تک تیرے لیے اتنی بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہوگی جو آج خوشخبری ہے کہ تمہاری مغفرت جو ہے قبول ہو گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے ان کی بھی دیکھیے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک ڈفرینس ہے، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے سپیریئر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہمیں سب سے پہلے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مغفرت ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں سب صحابہ اکرام اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی طرف سے آپ نے سب کو حکم دیا یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا حکم آیا، اللہ نے میری مغفرت قبول کر لی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تم تینوں کی مغفرت جو توبہ تھی وہ قبول کر لی، اور تم نے بہت بہترین توبہ کی ہے. اور ان دو جو صحابی تھے ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ ان کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کر کے بیٹھ گیا، ہاتھوں میں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لیے، اور میں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اس پراپرٹی کی وجہ سے، اس مال اور دولت کی وجہ سے اس نے مجھے فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، جس کی وجہ سے مجھے بہت سفر کرنا پڑا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں سب کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پھر وہی بات آتی ہے جو پریکٹیکیلٹی ہے اسلام دین کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، سب کچھ ڈونیٹ مت کرو، کچھ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھو تاکہ ان کے معاملات چلانے میں کام آئے تمہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ اپنے پاس رکھوں گا، اس کے علاوہ جو جتنا بھی زیادہ ہوگا میں اس کو ڈونیٹ کر دوں گا، دے دوں گا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دے دوں گا اس سے. اور اسی میں الگ الگ روایتوں میں الگ الگ قول آتے ہیں ان کے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو میرے اوپر سب سے بڑا فضل اور جو سب سے بڑا کرم ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد، ایک تو اسلام قبول کیا میں نے، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت بڑا فضل اور کرم تھا. اس کے بعد جو سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے اوپر میرے اوپر ہوا وہ یہ کہ میں نے اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے اور پوچھ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی مجھے نہ تو رسول اللہ کی ناراضگی دیکھنا پڑی، نہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے بھی مجھے معاف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے معاف کر دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن قسم کھائی، رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ قسم تو کھا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی پھر مجھے اور زیادہ آزمایا. کئی بار ایسی سچویشنز ہوتی تھیں جہاں پر یہ ایسا ہوتا تھا کہ جھوٹ بول دوں، لیکن میں نے بھی کبھی سوچا، اب جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان کو سچویشن آ جاتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر کے بچ جاؤں گا، آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور آزمایا اور ان کی زندگی میں ایسی سچویشنز آئیں کہ جہاں پر وہ جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اس کی وجہ سے میں نے کافی مشقتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، لیکن جھوٹ میں نے کبھی بھی نہیں بولا. تو یہ لیسن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لیا اس چیز سے. اس کے بعد کعب بن مالک جو ہیں کافی لمبی زندگی انہوں نے جی، لگ بھگ آپ کہہ دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی انہوں نے دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان کی بھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت راشدہ ہے وہ انہوں نے دیکھی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور ملوکیت میں ان کی جو تھی وفات ہوئی ہے، اور لگ بھگ 77 سال کی ان کی ایج تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور باقی جو دو صحابی تھے ان کو بھی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت آ گئی اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا.
اور کچھ ایک واقعہ ہے اور جو تھوڑا سا بڑا ہے، جو کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ اب اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی ایسا لگے گا نہیں، بہت زیادہ لمبا نہیں، اس کو انشاءاللہ یہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ لگے گا، کچھ اس کی ڈیٹیل اور چاہیے، تو آپ کامنٹ سیکشن میں نیچے لکھ دیے گا، میں اس کو انشاءاللہ آگے کبھی کسی جگہ پہ ڈسکس کر لوں گا۔ وہ اسٹوری تھی مسجد الدرار کی۔ مسجد الدرار یعنی کہ وہ ایول مسجد، وہ بری مسجد، وہ ڈسٹرکٹیو مسجد جو منافقین نے بنائی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پر جا رہے تھے تو منافقین نے یہاں پر اپنے جو اب کہیں گے پلاننگز اور پلاٹنگز کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف ایک مسجد بنائی تھی، ایک طریقے سے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا تھا جہاں پر وہ لوگ جمع ہو سکیں اور ان کے بارے میں ان کی جو خبر ہے وہ کسی کو نہیں مل سکے، نہ رسول اللہ کو اور نہ مسلمانوں کو۔ تو انہوں نے، اور اس کے لیے آپ کہیں کہ پیسہ بھی جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے، اس وقت میں منافقین جو ہے مسجد درار کے لیے پیسہ جمع کر رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے مسجد درار نام نہیں رکھا تھا، انہوں نے مسجد ہی بنائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر جو نام دیا ہے وہ مسجد درار کا نام دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب اس کو بنایا کیوں تھا، ابو عامر الراہب ایک شخص ہے جس کے بارے میں احد کے ٹائم پہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ مدینہ کا ہی تھا یہ شخص، اور ایلیٹس میں سے تھا، بڑے سرداروں میں سے تھا، لیکن جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے اور بدر جیتی ہے مسلمانوں نے، تو یہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابی نے منافقت اختیار کر لی، لیکن یہ یہاں سے چلا گیا تھا، یہ مکہ چلا گیا تھا اور احد میں آیا بھی تھا مکہ والوں کے ساتھ، اس کا پورا واقعہ احد میں ڈسکس بھی کیا تھا۔ لیکن احد کے بعد پھر یہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ جاتا ہے اوپر سیریا، شام چلا جاتا ہے، سیزر کے پاس چلا جاتا ہے، جو سیزر اس وقت میں وہاں کا راجا تھا، تو اس کے ساتھ مل کر کے رہنے لگتا ہے۔ اور وہ مطلب یہاں سے جتنے بھی لوگ جایا کرتے تھے مائیگریٹ کر کے، تو ان کو لے بھی لیا کرتے تھے۔ تو ابو عامر الراہب جو تھا وہ خط لکھا کرتا تھا پھر اس کو عبداللہ بن ابی کو، اور اس نے خط لکھنا شروع کیا تو اس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بیس بناؤ، ایک ہیڈ کوارٹر ٹائپ کا بناؤ جہاں پر میں آؤں گا، پھر وہاں سے ہم ریولٹ کھڑا کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں گے یا قتل کر دیں گے، ان کا معاملہ جو ختم کر دیں گے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی نے بنائی تھی پوری، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تبوک کے لیے تو اس نے آیا بھی تھا، کہا تھا کہ آپ انوگریشن کر دیجئے، آ کر کے آپ وہاں پر نماز پڑھ لیجئے، سارے لوگ مطلب ایک اوتھینٹسٹی بھی مل جائے گی ان لوگوں کو، اور سارے لوگ وہاں پر جمع بھی ہوا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نیت نہیں پتہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جنگ کے لیے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آنے کے بعد دیکھا جائے گا، آنے کے بعد اس کا انوگریشن ہوگا، جو بھی ہوگا اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس جگہ کو ختم کر دیجئے، اس کو تباہ کر دیجئے، توڑ دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس جگہ کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کافی سارے لوگوں کو بھیجتے ہیں، عمار بن یاسر کو لیڈرشپ میں بھیجا تھا، اور وہ ان کے ذریعے توڑواتے ہیں، اس جگہ کو ختم کروا دیتے ہیں جب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 107 سے 109 کے اندر اس کا پورا ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 جو آپ کی اسکرین پر ابھی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا There are also those hypocrites who set up a mosque only to cause harm. اور ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ منافقین جنہوں نے مسجد بنائی مسجداً ضرارن، کون سی مسجد؟ وہ مسجد جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ یہاں پر ضرار سے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے بتانے کا کہ وہ جو مسلمانوں کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی، وَكُفْرًا، اور اس کو پروموٹ کیا جاتا تھا، وہاں پر کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ بنائی تھی۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا کرنا تھا؟ تفریق کرنا تھی، ڈیوائیڈ کرنا تھا۔ کیا کس کو ڈیوائیڈ کرنا تھا؟ من المؤمنین، مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنی تھی، ان کو ڈیوائیڈ کرنا تھا، اس مسجد کا یہ کام تھا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے، مطلب دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اس چیز کو نام دیے ہیں، وہ جو مسجد انہوں نے بنائی تھی، وَرِسَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اینڈ ایز اے بیس فار دوز ہو ہیڈ پریویسلی فاٹ اگینسٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے ایک بیس بنانا تھی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پہلے ہی جنگ کر چکے ہیں، جنگ لڑ چکے ہیں۔ یعنی کہ وہی چیز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ جو ابو عامر الراہب جو تھا اس کے لیے اس نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک بیس بناؤ تاکہ جہاں سے ہم ایک بڑا ریولٹ کھڑا کر سکیں اور رسول اللہ اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال سکیں مدینہ سے۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلْيَحْلِفُنَّ إِنْ
اردنا الا الحسنى، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حلف اٹھائیں گے، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے، they will definitely swear، کہ ہم تو صرف اس کے لیے ہمارے پیچھے کیا تھا، اس کا ارادہ کیا، اردنا الا الحسنى، سوائے حسنى، اچھے مطلب اچھی انٹینشن کے علاوہ ہمارا کوئی اس کے پیچھے مقصد نہیں تھا۔ یہ جو ہم نے مسجد بنائی ہے، وہ جب آپ ان سے کہیں گے تو آبجیکشن جب کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے اس کو اچھے ارادے سے بنایا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور بٹ اللہ بیئرس وٹنس دیٹ دے آر شیورلی لائرس، اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں پکے جھوٹے ہیں، لائرس ہیں۔ اور جو وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے تھے، انوائٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے، آپ آ کر کے وہاں پر نماز ادا کریے گا، تو اس چیز کے بھی ریلیشن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُمْ فِي أَبَدًا، کہ آپ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جا کے مت کھڑے ہوئیے، جس جگہ پر یہ آپ کو بلا رہے ہیں مسجد درار کے اندر، اس کے اندر جا کر کے مت کھڑے ہوئیے، وہاں مت جا کر کے نماز مت پڑھیے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ سرٹنلی، بے شک وہ مسجد جو پہلے دن سے بنائی گئی ہے تقوی کے اوپر، علی التقوی من اول یوم، جو پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر بنائی گئی ہے، جس کو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو مسجد قباء ہے اس کے بارے میں ایک انڈائریکٹ ریفرنس ہے۔ کچھ لوگوں کا ایک چھوٹا الگ اوپینین ہے، لیکن جو میجورٹی اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ مسجد القباء کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اس جگہ آپ جا کر کے مت کھڑے ہوئیے مسجد درار میں، وہاں جب مت جائیے نماز پڑھنے، بلکہ اس سے بہتر آپ کے لیے ہے کہ آپ اس جگہ جائیے، اس مسجد میں جائیے جو پہلے دن سے ہی تقوی کے بیس پر بنی تھی۔ احق ان تقوموا فیہ، کہ آپ کے اوپر زیادہ حق ہے کہ آپ وہاں پر جا کر کے نماز پڑھیں، اس جگہ جا کر کے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کیا، کس سے محبت کرتے ہیں، فیہ رجال، جو اس کے اندر لوگ ہیں، یعنی کہ جو مسجد قباء میں لوگ ہیں جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ محبت کرتے ہیں کس چیز سے، پاکیزگی سے، طہارت سے وہ محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بے شک جو لوگ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، جو طہارت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں پر جائیے، مسجد قباء میں نماز پڑھیے، وہ تقوی کے اوپر بیسڈ ہے، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی مطلب کوئی منافق نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ پاکیزگی اور طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کے اندر سورہ توبہ کی جو 107 اور 108 نمبر آئے تو اس کے اندر کلیئرلی یہ ریفرنس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو منع کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کے، ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج کر کے اس مسجد کو توڑوا دیتے ہیں۔ اور یہی علماء اکرام کے اس چیز کے اوپر رائے ہے کہ کوئی ایسی چیز، یعنی کہ یہاں پر مطلب یہ بھی بتانے کی کوشش ہے کہ ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ ایسا ہے کہ نرم رویہ اختیار نہیں کرا ہے۔ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے بات اتنی بڑی نہیں ہے، وہاں پر نرم رویے کے حساب سے رسول اللہ لیٹ گو کر دیتے تھے، ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ اب بات حد سے زیادہ گزر گئی، اور اللہ کے رسول کو یہ بات گمان میں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ آرڈر آیا کہ یہ بات اب زیادہ ہو گئی ہے، تو اس چیز کے لیے ایک سٹرن ایکشن ہونا چاہیے، ایک سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی سخت ایکشن لیا ہے تاکہ منافقین کو سبق سکھایا جا سکے، اور آگے وہ ذہن میں ان کے رہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں وہ کریں کہ جو مسلمانوں کی پلاننگز یا پلاٹنگز کے لیے ہوں، ان کو نقصان دینے کے لیے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑوا دیا، ختم کروا دیا۔ اب اس چیز کو لے کر کے بہت سارے الگ الگ علماء اکرام کی رائے ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے ہر ایک رائے کو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ کلاس کا وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں الگ الگ علماء اکرام کی یہ رائے ہے کہ اگر جو مسجد درار تھی، اگر آج بھی کوئی کیا ایسی مسجدیں موجود ہیں، تو وہاں پر علماء اکرام کا ماننا یہی ہے کہ مسجد درار جو ہے وہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں تھا، ہسٹوریکل انسیڈنٹ جو ہوا ہو اور ختم ہو گیا ہو، بلکہ یہ ایک آئیڈیا تھا، یہ ایک تھاٹ تھا دشمنان اسلام کا کہ کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، کیسا ایسا چوغا اوڑھ کر کے آیا جائے، ایسا آپ کہیں کہ بہروپ، یا ایک مطلب ایسا روپ دھارا جائے کہ جو مسلمان پہچان نہیں پائے، مسلمان اس کو اپنا سمجھیں، اور پھر وہاں سے ہم مسلمانوں کو نقصان
پہنچائیں۔ الگ الگ علماء اکرام کی یہ رائے ہیں۔ اس میں سید قطب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے آپ کہیں کہ عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے فی ظلال القرآن میں جو تفسیر ہے ان کی قرآن کی، اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف یہ مساجد تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے یہ چیز۔ اگر کوئی ایسی چیز جو مسلمانوں کی ظاہری طور پر دکھانے کے لیے کوئی اچھی چیز ہو، بہت سارے انسٹیٹیوشنز کھلیں، بہت ساری کتابیں ایسی لکھی جائیں جو اسلام کے دفاع میں ہوں، یا بہت سارے آرٹیکلز ایسے لکھے جائیں جو اسلام کے دفاع میں ہوں، لیکن ان کا اصل میں مقصد کیا ہو کہ اسلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ ان کے کریکٹر کو کریکٹر اسیسینیشن کرنا یا اسلام کے اوپر بدنما داغ لگانا، یہ ان کا کام ہو اصل میں، تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہونا چاہیے، اور ان کو مسلمانوں کو پہچاننا چاہیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے کہ ہاں یہ غلط چیز ہے، یہ دکھانے میں اسلامک لگ رہی ہے لیکن یہ اسلامک ہے نہیں۔ بہت سارے ایسے اسکالرز بھی ہیں، بہت ساری ایسی پرسنالٹیز بھی ہیں جو دکھاتے ہیں اپنے آپ کو اسلام اور اسلام کا ایک بہترین چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اصل میں اسلام کو بدنام ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بدنما داغ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری مساجد، ایک اور علماء، بہت سارے اور جو علماء اکرام ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کا جو بیس ہے وہ تقوی پر نہیں ہے، جن کا بیس اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنانا نہیں ہے، بلکہ ان کا مسجد بنانا کیا ہے کہ کمپٹیشن ہے ان کا مسجدوں کو لے کر کے، کہ دوسری جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد سے ہم اچھی مسجد بنا لیں، کسی دوسری مسجد، کسی دوسری کمیونٹی کی کوئی مسجد ہے تو اس مسجد کو نیچے دکھا دیں۔ ان مساجد کے اندر پھر تقریریں اور خطبات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آپ کہیں کہ تقوی پر بیس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے جو آپ کہیں کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو نیچے دکھانا، کم دکھانا، ان کے خلاف ان کے فتوے ان کے اوپر نکالنا اس مسجد کے اندر، تو یہی ان مساجدوں کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو وہ مساجدیں بھی کسی مسجد درار سے کم نہیں ہیں، حالانکہ ہم وہ فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگائیں گے کہ اس کو توڑا جائے، برباد کرا جائے، لیکن یہ جو وہاں کے آپ کہیں کہ ذمہ داران ہیں، جو وہاں کے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بنوائی ہے، جو اس کی کمیٹی کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، اس ایریا کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی مسجد کا، کسی ایسے پروپیگنڈا کا وہ حصہ نہ ہو جو تقوی پر بیس نہ ہو، صرف مسجد اس لیے بنائی جا رہی ہو۔ آج کے معاشرے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر بہت بڑا یہ فتنہ ایک چلتا بھی ہے کہ ایک جگہ اگر محلے میں اچھی مسجد بنی ہے تو دوسری جگہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سے اچھی، اس سے اونچی مسجد بنائیں گے۔ تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے مسجد وغیرہ بناتے وقت۔ تقوی پر بلڈ کری گئی تھی، اس سے بہت سارے الگ الگ اوپینینس آتے ہیں، لیکن میجورٹی اوپینین یہی ہے کہ یہ مسجد قباء کی بات چل رہی ہے یہاں پر، کیونکہ مسجد قباء کے ہی پاس واکنگ ڈسٹینس پر تھی یہ جو بنائی گئی تھی مسجد درار، اور مسجد قباء پہلے دن سے ہی تقوی پر بنائی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس کی شروعات کی تھی، پہلی نیو رکھی تھی، اور اسی لیے شاید ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی بھیجا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد اس چیز کو، اس مسجد کو ختم کر دیا جاتا ہے، مسجد درار۔ تو یہ حالانکہ اپنے آپ میں تھوڑا سا ڈیٹیل ٹاپک تھا، اس کو ڈسکس کرنا تھا، لیکن اب کیونکہ اور کوئی واقعات نہیں بچے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے مسجد غزوۃ تبوک کے، لیکن پھر بھی اگر آپ لوگوں کو اور ڈیٹیل جاننا ہو اس کی تو انشاءاللہ اس میں کمنٹ میں کر دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں لکھ دیے گا، میں آگے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کسی کلاس کے اندر یا کوئی اسپیشل کلاس کے اندر اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکس کر لوں گا۔ اور آج کی کلاس کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں بحیثیت انسان مجھ سے کہنے میں یا آپ کے سمجھنے میں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سیرت کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔